کیا واقعی کوئی شخص اتنا محبت میں پاگل ہو جاتا ہے کہ وہ زندگی تک تباہ کر لیتا ہے اپنی؟ آپ اگر سوشل میڈیا پر غلط قسم کی عورتوں کی تصاویر دیکھتے ہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں اس عورت کو جو آپ کے ایموشنز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ یہاں بھی دھوکہ دے رہے ہیں. آپ نہیں جاتے کسی عورت سے ملنے، لیکن آپ کو عورتوں کو دیکھنے کا جو ہے وہ چسکا ہے، کریز ہے، آپ جو ہے وہ ایک ٹھرکی آدمی ہے. تو یہاں پر کیا سلسلہ بنے گا کہ آپ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں جو آپ کا پارٹنر ہے. آپ تو نہیں ایسی تھی کہ آپ صرف ایک طرف کی بات کریں، آپ نے تو ہمیشہ جو ہے بیلنسڈ بات کی ہے. بلا وجہ کا جو شک کرنا ہے خامد کا بیوی پہ، بیوی کا خامد پہ. ایک ہوتی ہے پوزیسونیس، ایک ہوتی ہے اوور پوزیسونیس. اگر آپ اس مقام پہ ہیں جہاں پہ آپ اوور پوزیسو ہیں اپنے پارٹنر کے بارے میں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس سے دوسرا پارٹنر جو ہے وہ ڈسٹربنس کا شکار جو ہے وہ رہے گا. لیکن شک وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کچھ ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. جیسے ہی مردوں کی شامت آئی ہوئی ہے. آج مردوں کی شامت نہیں آئی ہوئی، میں سچی بات کہہ رہی ہوں. جیسے پوڈ کاسٹ میں عورتوں کی شامت آئی ہوئی تھی نہیں، لیکن ایسے کپلز بھی تو ہیں جو میوچلی ایک دوسرے کی پرائیویسی کو وہ کرتے، رسپیکٹ کرتے ہیں. دیکھیے شوہروں کے موبائل میں ویسے بھی نہیں گھسنا چاہیے. میں یہ کہتی ہوں پرائیویسی ضروری ہوتی ہے. دیکھیے اس میں مرد حضرات کے بیویوں کے موبائل میں بھی نہیں گھسنا چاہیے. محبت درد میں تبدیل ہو جاتی ہے جب، تو اس وقت کے اندر کیسے کوپ اپ کرنا ہے، کیسے نکلنا ہے اس سے. میں آپ کو لکھ کے اتھینٹک پیپر پہ سائن کر کے دیتی ہوں کہ جو شخص کسی کا دل دکھاتا ہے، جو شخص کسی کو توڑتا ہے، جو شخص کسی سے کچھ چھپاتا ہے، جو شخص محبت میں کسی دوسرے کو درد دیتا ہے، وہ ساری زندگی خوش نہیں رہ سکتا. وہ لوگ جو بڑی شدت سے محبت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ 30% پہ واپس آتے ہیں، وہ اکتا جاتے ہیں. آپ نے کہا نا محبت تکلیف کب بنتی ہے؟ محبت تکلیف تب بنتی ہے جب سامنے والا آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ ہی کے جیسے دوسرے انسان کے ساتھ جو ہے وہ چائے پی رہا ہو، آپ ہی کے ساتھ جو ہے وہ آپ ہی کے سامنے آپ اسے کسی اور عورت یا مرد کے ساتھ پکڑ لیں. وہ تھا نا وہ مجھے چھوڑ کے جس کے پاس گیا، برابری کا بھی ہوتا تو چین آ جاتا. ہاں یہ صبر نہیں آتا. صبر ایک فن ہے، یاد رکھیے گا. صبر بھی ایک فن ہے اور ہر کوئی فنکار نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو ڈسٹریکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ ہر وقت جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں. کہیں لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں، جنگیں چل رہی ہوتی ہیں، تم نے آج فون نہیں اٹھایا، تم نے میسج نہیں کیا، تم کہاں تھے، تم کہاں نہیں تھے، اور دوسرا بندہ مسلسل آپ سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. سچویشن شپ، نینو شپ، فرینڈ ود بینیفٹ سب سے تکلیف دہ عمل ہے، جس میں آپ اپنی تذلیل کروا رہے ہیں، جس میں آپ صرف مخصوص وقت کے لیے خود جو ہے وہ استعمال ہونے کسی شخص کے پاس جاتے ہیں اور کوئی شخص آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے جو ہے وہ پھینک دیتا ہے اور پھر وہ ایک نئے شخص کی تلاش میں چلا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طیب پوڈ کاسٹ. میں ہوں اسامہ طیب. ڈاکٹر نبیہ علی خان سے میرا کم و بیش کوئی 15-16 سال کا بڑا احترام کا، بڑا عزت کا ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے. اکٹھے کام کیا ہم نے مختلف چینلز میں، اور ان کی جب میں نے آپ کو بتایا نا 15 سال کا ہے، تو یہ بڑی شی واز کوائٹ ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. ابھی بھی ینگ ہے خیر. تو یہ جو 15 سال کا حوالہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے گزشتہ 2 سال 3 سال میں 4 سال میں 1 سال میں ڈاکٹر نبیہ کو وائرل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مشہور ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ راتوں رات کامیابی مل جاتی ہے. وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہے، کوئی ایک ویڈیو ان کی نکل گئی تو یہ مشہور ہوگی. تو ایسا نہیں ہے. یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بہت زیادہ محنت کر کے اور اپنا ایک مقام بناتے ہیں. اور ان کی جو سب سے اچھی بات یہ ہے، بڑے لوگوں کو یہ بات بری لگے گی جہاں تک پہنچے گی یہ بات، کہ بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے ہمارے ساتھ کریئر سٹارٹ کیا، یا جو سیاستدان ایسے جن کے ساتھ ہم ٹی وی پروگرامز کرتے تھے، ان کو منسٹریاں مل گئی تو وہ فون اٹھانا بند کر دیتے ہیں. جبکہ ہم ان کو ہمیشہ ایک ہی بات کہتے ہیں، نبیہ بھی اس بات سے ایگری کریں گی، کہ ہم صرف آپ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ وقت جب آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس وقت ہم آپ کو اپنے پروگرامز میں بلواتے تھے اور ہم مالکان سے باتیں سنا کرتے تھے کہ یار پیسے لے نہیں دے کیوں بلا، اے کون ہے، مجھے اچھے سے یاد ہے، کبھی موقع ملا میں نام لے کے بتاؤں گا. تو جب ان کے پاس منسٹریز آئی تو وہ پے بیک کرنے کا ٹائم تھا کہ ہم نے اس وقت رسک لیا کہ نہیں یار ان کو موقع ملنا چاہیے. انہوں نے فون اٹھانا بند کر دیا. تو نبیہ ان لوگوں میں سے شامل ہے جو ہمیشہ میرے فون کال پہ میری عزت افزائی کرتی ہیں. جب بھی ان کو میں نے کہا ہے یہ تشریف لے کے آتی ہیں، اور یہ ان کا بڑا پن ہے. نبیہ بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. آپ سنائیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر الحمدللہ. پہلا ہمارا پوڈ کاسٹ اتنا شاندار گیا، بلکہ ہمارا کیا آپ جہاں بھی جا رہی ہیں وہ شاندار جاتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو آپ کو زحمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو رہ بھی گئیں، جو ظاہر ہے کہ نفسیات ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اندر بہت کچھ جو ہے وہ چلتا ہے. تو میں بالکل جو آغاز میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کوئی کسی کا، ہم محبت کی بات کر لیتے ہیں کہ محبت
दर्द में तब्दील हो जाती है जब, जी, तो उस वक्त के अंदर कैसे कॉप अप करना है, कैसे निकलना है उससे, रहते हुए भी दर्द बन जाती है और कभी कभार जब छूट जाए तो भी दर्द बन जाती है, तो कैसे आप इससे निकल सकते हैं? देखिए मोहब्बत जब बढ़ जाती है ना तो फिर मोहब्बत दर्द देना शुरू कर देती है। जिसकी तरफ से भी मोहब्बत ज्यादा होगी ना वो ज्यादा दर्द और तकलीफ महसूस करेगा। वो शख्स कभी दर्द और तकलीफ महसूस नहीं करता जो लापरवाह है, जिसको किसी की मोहब्बत का एहसास नहीं है, जिसको किसी के रवैये का एहसास नहीं है। देखिए अगर कोई शख्स आपको बारहा कॉल्स करता है, मैसेजेस करता है, उसे आपकी परवाह है तो वो आपके साथ इन टच रहना चाहता है। आप कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं अगर वो ये पता रखना चाहता है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। आप अगर बिल्कुल क्लियर हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है तो आप उसको जो है वो इखलाकन भी, मुरव्वतन भी और मोहब्बतन भी आप उसको बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। शौहर बीवी को, बीवी शौहर को, या अगर आपका कोई ऐसा पार्टनर भी है, मनपसंद शख्स भी है कि जिसके साथ आपकी मोहब्बत है, प्यार है, तो आप उसको भी जो है वो इन टच रखें अपने साथ। ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं। देखिए मोहब्बत में तवज्जो जब तक मिलती रहती है मोहब्बत परवान चढ़ती रहती है। मोहब्बत में तवज्जो का अंसर जैसे ही ख़त्म होता है मोहब्बत दर्द में कन्वर्ट हो जाती है। मोहब्बत तवज्जो मांगती है। जैसे ही एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स को तवज्जो देना कम करता है या अपनी वो तवज्जो डाइवर्ट करता है किसी और जगह पर या किसी और शख्स में, तो दूसरा शख्स तकलीफ़ में आ जाता है। और जब दूसरा शख्स तकलीफ़ में आता है तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ रवैये होते हैं। उसमें बहुत सारे लोग जाहिरियत पर भी उतर आते हैं, गालम गलोच भी करते हैं, बदतमीज़ी भी हो जाती है, लड़ाई भी हो जाती है। कुछ लोग खामोशी से छोड़ जाते हैं। ये बड़े आला ज़र्फ़ लोग होते हैं। इस ज़र्फ़ तक पहुंचने के लिए इंसान को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं कि तुम्हें मोहब्बत होती तो तुम छोड़ के क्यों जाते, या तुम्हें अगर प्यार होता तो तुम जो है वो मेरे दर पर ही बैठे रहते। ऐसा नहीं होता। कुछ लोग बहुत आला ज़र्फ़ होते हैं। वो जब उनकी तजलील हो रही होती है ना, जब वो अपनी बेहुरमती और बेकदरी देख रहे होते हैं किसी शख्स के हाथों, मोहब्बत के हाथों, तो वो फिर अपना रास्ता लेते हैं। वो कहते हैं ना कि मंसूब थे जो लोग मेरी जिंदगी के साथ, मंसूब थे जो लोग मेरी जिंदगी के साथ, अक्सर वही मिले हैं बड़ी बेरुखी के साथ। वाह वाह, अक्सर वही मिले हैं बड़ी बेरुखी के साथ। यूं तो मैं हंस पड़ा हूँ तुम्हारे लिए मगर, यूं तो मैं हंस पड़ा हूँ तुम्हारे लिए मगर, कितने सितारे टूट पड़े हैं मेरी एक हंसी के साथ। वाह वाह। तो ये जो सूरत हाल हो जाती है ना इंसान के लिए, ये बड़ी तकलीफ दे होती है। मोहब्बत का दर्द में कन्वर्ट होना आसान अमल नहीं है। ये उस बंदे के लिए बहुत तकलीफ दे अमल है जिसने मोहब्बत कर ली है। मैं कहती हूँ कि अगर आप में मोहब्बत निभाने का जज्बा नहीं है ना तो किसी को मोहब्बत की तरफ लेके ना आओ। मोहब्बत में एक मर्द एक औरत का दिल तब तोड़ता है जब वो उसे निकाह नहीं करता। एक लड़की जो है टूटती ही तब है जब वो अहदे पैमा बांधती है कि ये मेरा शौहर है या इसने मुझसे शादी करनी है, इसने मुझसे निकाह करना है, वादे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद वो वादे इसलिए टूट जाते हैं कि मेरे घर वाले नहीं मानते। एक मर्द जो है उसके लिए, एक लड़के के लिए बड़ा आसान काम है, मेरे घर वाले नहीं मानते, मैं जो है वो अपना करियर बनाना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। तो जब तुम मोहब्बत के लिए स्टेप ले रहे थे तब तुम्हें ये एहसास नहीं था कि तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, तब तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम अफोर्ड नहीं कर सकते एक लड़की को। उस वक्त उसकी इमोशंस के साथ खेलने का क्या जो है वो सिलसिला था। तुमने फिर उसको तोड़ने का प्लान किया, यानी कि आपने अल्लाह की बनाई हुई चीज को तोड़ा। जब आपने अल्लाह के बनाए हुए दिल को तोड़ा तो आपका दिल साबित रह जाए ये हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं आपको वो ठोकर लगेगी ही लगेगी। अच्छा, मक्का फतेह अमल उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन आप किसी को धोखा दे रहे होते हैं। ये मत समझें कि जो दर्द आप मोहब्बत में महसूस कर रहे हैं ये दर्द लौट के उस बंदे के पास नहीं जाएगा जिसने आपको दर्द दिया है। ये आप मेरी बात जो है वो सुनहरी हरूफों से लिखें। मैं आपको लिख के ऑथेंटिक पेपर पे साइन करके देती हूँ कि जो शख्स किसी का दिल दुखाता है, जो शख्स किसी को तोड़ता है, जो शख्स किसी से कुछ छुपाता है, जो शख्स मोहब्बत में किसी दूसरे को दर्द देता है, वो सारी जिंदगी खुश नहीं रह सकता। सुकून का एक एलिमेंट भी उसके साथ जो है वो नहीं होगा। वो चाहे जितना मर्जी प्रिटेंड कर ले कि वो खुश है, लेकिन वो साबित नहीं कर पाएगा कि वो खुश है। उसकी अपनी जिंदगी, उसकी अपनी नेचर जो है वो एकदम टूट के रह जाएगी जिस वक्त वो शख्स उससे जुदा होगा, जिस शख्स को उसने इग्नोर किया था। देखिए इग्नोरेंस जो है ना, अब मैं ऐसे माशरे में क्या मतलब लोगों को क्या नाम दूं। ड्रामों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं किसी का इश्क मोहब्बत, किसी का दिल टूटना, कोई जो है वो दिल टूटने की वजह से जो है वो यहाँ पे नशे का शिकार हो जाता है, कोई मोहब्बत के दर्द में जो है वो मुब्तला होकर खुदकुशी की तरफ जो है वो चला जाता है। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं, लोग बड़ी अजियत झेलते हैं। ये मोहब्बत बड़ी अजियत है और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैं इसको कोई अच्छी चीज़ कंसीडर नहीं करती। एक पूरी इंसान की शख्सियत बिगाड़ के रख देती है ये मोहब्बत। आप अपने आप में रहते ही नहीं, आप खुद में खुद रहते ही नहीं, आप दूसरे बंदे को इतना मुकाम दे देते हो कि वो आप में बोलना शुरू कर देता है।
اور آپ اس کا جو ہے وہ احساس کرنے کے چکروں میں جو ہے اس محبت میں غرق ہو کے جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی کو زنگ لگا لیتے ہو. یہ محبت کا درد ہے جو وہ شخص محسوس کر رہا ہے جس کے لیے دوسرا شخص امپورٹنٹ ہے, لیکن وہ محسوس نہیں کر رہا جس کو وہ بندہ محسوس کروانا چاہتا ہے. کسی کو بھی اگر اپنے درد کو محسوس کروانا ہے نا تو خاموش ہو جاؤ. خاموشی بہت بڑا ہتھیار ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, ڈراموں میں دیکھ کے, فلموں میں دیکھ کے لوگ یہاں رو لیتے ہیں کسی کا درد, لیکن اگر حقیقت میں کسی کا درد دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ ڈرامے کر رہا ہے. ایسے ہی ہے. یہ لوگ ہیں جو ڈراموں فلموں میں حقیقت جانتے ہیں کہ یہ محبت حقیقت ہے, اور اگر کوئی مطلب ریالٹی میں رو رہا ہے یا اپنے محبت کا درد محسوس کر رہا ہے تو کہتے ہیں یہ ڈرامے کر رہا ہے. ایون وہ شخص بھی جس کے لیے آپ محبت کا درد لے رہے ہوتے ہو, تکلیف محسوس کر رہے ہوتے ہو, وہ بھی کہتا ہے یہ ڈرامے کر رہا ہے. اب آپ سوچیں کیا گزرتی ہوگی اس دل پر جسے یہ باتیں سننے کے لیے ملیں. زندگی میں وہ محبتیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو لالچ پہ کی جاتی ہیں. لوگ لالچی ہو چکے ہیں, مطلبی ہو چکے ہیں. دو طرفہ محبت ہوتی یک طرفہ ہے, دو طرفہ محبت کبھی نہیں ہوتی. ایک بندے کی محبت ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے, اور لالچ دو طرفہ ہے. لالچ جو ہے وہ دو طرفہ نہیں, لالچ بھی ایک یک طرفہ ہی ہوتا ہے کیونکہ ایک بندے کا لالچ زیادہ ہوتا ہے. لیکن کسی بھی طرف سے ہو سکتا ہے, کسی مرد بھی کی طرف سے ہو طرف سے بھی سکتا اور ہے, عورت کی طرف جی سے کسی بھی بھی. طرف سے ہو لالچ سکتا ہے, اپنے اپنے ہوں گے, اپنا اپنا ہوگا, لیکن ایک بندے کا لالچ پھر بھی زیادہ ہوگا. اور وہ جہاں جس کا لالچ زیادہ ہوگا یا جس کا مطلب زیادہ ہوگا وہ شخص لاپرواہ ہوگا, اس کی محبت کم ہوگی, اس کی محبت کم یا ہوگی نہیں ہوگی, یا نہیں ہوگی. اچھا, نہیں ہونے والی بات نہیں ہے. اگر مرد ہو یا عورت ہو دونوں کی طرف سے محبت ہوگی, لیکن وہ اتنی نہیں ہوگی جتنی ریکوائرڈ ہوگی, جتنی ریکوائرمنٹ ہوگی اس محبت کی, یا جتنی اس کو دوسرے کو دینی چاہیے. اس میں آپ پرسنٹیج کر لیں وہ 30% ہوگی. اگر کوئی شخص مطلب یا لالچ کے لیے آپ کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ صرف 30% آپ سے محبت کر رہا ہے. 30% ہے کیونکہ ظاہر توجہ بھی دے رہا ہے, آپ کو ٹائم بھی نکال رہا ہے, آپ کے لیے آپ کو باہر لے کے بھی جاتا ہے, کھانا بھی کھلاتا ہے, آپ کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن وہ صرف اور صرف ٹائم پاس کر رہا ہے. یہاں لوگ 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 10 سال ٹائم پاس کرتے ہیں. وہ لوگ جو بڑی شدت سے محبت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس 30% پہ واپس آتے ہیں, وہ اکتا جاتے ہیں یا وہ محبت ہوتی نہیں ہے, ایک دودھ کے ابال کی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے, یہ سچویشن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں, محبت آج کے دور کی چیز نہیں ہے. محبت ایک الہامی کیفیت ہے. آج کے دور کا انسان مادی زندگی گزار رہا ہے, مادیت پرست ہے, دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے, حسن کے پیچھے بھاگ رہا ہے, جو بڑی بڑی بلڈنگز کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کسی امیر آدمی سے محبت ہو جائے آپ کو تو کیا آپ اسے محبت کہتے ہیں؟ غریب آدمی سے محبت کر کے دکھائیں نا مجھے. آپ کو جو ہے وہ اگر کسی ایسے مرد سے محبت نہیں ہو سکتی جس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے تو آپ کی تو محبت بالکل ناکام ہے. آپ کس چیز کی محبت کر رہی ہیں؟ ایک عورت کی محبت جو ہے وہ مرد کی جیب سے تو ہو سکتی ہے, مرد کے چہرے سے تو ہو سکتی ہے, لیکن کیا مرد کی فیلنگز کے ساتھ محبت کرتی ہیں عورتیں؟ اور ایک مرد جو ہے کیا ایک عورت کا جو ہے وہ کردار کے علاوہ اس سے جو محبت کر سکتا ہے یا اس کے کردار سے محبت کرتا ہے؟ ایک عورت کا کردار کیا ہے لوگ یہ بھول جاتے ہیں. لوگ یہاں ایسی ایسی خواتین سے بھی محبت کر لیتے ہیں جن کے کردار نہیں ہیں, جو ایک کی بجائے 4 بوائے فرینڈز رکھے ہوئے ہیں, ایک کی بجائے 10 لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ ہیں, ایسی خواتین کے ساتھ بھی محبتیں چلا رہے ہیں. تو کیا یہ محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہے. یہ آپ کا جو محبوب ہے وہ انت الفساد ہے. ایسے لوگوں کو میں انت الفساد کہتی ہوں. یہ انت الحیات نہیں ہے, یہ آپ کی زندگی نہیں ہے, آپ انہیں زندگی سمجھ رہے ہیں. محبت بہت کریٹک سبجیکٹ ہے. محبت پہ بات کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے. جب محبت کی بات ہو تو پھر کوئی دوسرا ٹاپک ہی نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہتی ہوں محبت اتنا واسٹ ہے کہ جب آپ اس کو سمجھنے کے لیے اس کی تہ میں جانا شروع کریں گے نا تو آپ اس کی تہ میں گھستے چلے جائیں گے اور آپ کو محبت کی تہ کھلتی چلی جائیں گی اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ محبت کیا ہے. دلدل ہے. ایک محبت کی دلدل میں آپ اترتے ہیں. اچھا, اس محبت میں انسان کو صبر نہیں آتا. یہ بڑا تکلیف دہ مقام ہے. آپ نے کہا نا محبت تکلیف کب بنتی ہے؟ محبت تکلیف تب بنتی ہے جب سامنے والا آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ ہی کے جیسے دوسرے انسان کے ساتھ جو ہے وہ چائے پی رہا ہو, آپ ہی کے ساتھ جو ہے وہ آپ ہی کے سامنے آپ اسے کسی اور عورت یا مرد کے ساتھ پکڑ لیں. وہی سب کچھ کرتے ہوئے محبت کے وہی سارے وہی جذبے کے ساتھ, وہی لفظوں کے ساتھ, انہیں کہاں صبر آئے گا؟ وہی الفاظ جو وہ آپ کے لیے استعمال کرتا تھا, وہی محبت جو وہ آپ کو دیتا تھا, وہی محبت وہ کسی اور کو دے رہا ہے. وہ تھا نا, وہ مجھے چھوڑ کے جس کے پاس گیا, برابری کا بھی ہوتا تو چین آ جاتا. ہاں, یہ صبر نہیں آتا. صبر ایک فن ہے, یاد رکھیے گا. صبر بھی ایک فن ہے اور ہر کوئی فنکار نہیں ہے. یہ فنکاری, یہ صبر کی فنکاری بھی کسی کسی کو آتی ہے,
یہ صبر ہر کسی پہ عطا، اور یہ عطا ہے اللہ کی. صبر جو ہے وہ ایک الہامی، جیسے محبت الہامی ہے، ایسے صبر بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے. بندہ خود سے جتنی مرضی کوشش کر لے وہ صبر کی کیفیت میں نہیں آ سکتا. لیکن محبت میں آپ یقین کریں جب کہ دل ٹوٹتا ہے نا تو بندے کو صبر نہیں آتا، بندہ بپھرتا ہے. بندے کا دل کرتا ہے کہ دوسرے شخص کو یا تو جا کے مار دے یا پھر دوسرے شخص کے ساتھ جو شخص ہے اس کو ختم کر دے. یہاں تک نوبت آ جاتی ہے اور لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں. ایون آپ نے جو ہے وہ ہمارے یہ معاشرے میں خبریں سنی ہیں کہ بیوی نے آشنا کے ساتھ مل کے شوہر کو جو ہے وہ قتل کر دیا، شوہر کو جو ہے وہ باندھ دیا، شوہر کی جائیداد ہڑپ کر لی. محبت میں اندھی ہو جاتی ہے عورت. جتنی زیادہ اندھی محبت میں عورت ہوتی ہے مرد نہیں ہوتا. مرد زندگی میں صرف ایک بار محبت کرتا ہے، عورت کی محبت جو ہے وہ تبدیل ہو کر ایک سے زائد مردوں پر جو ہے وہ مشتمل رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر مرد میں کوئی نہ کوئی کوالٹی ڈھونڈتی ہے، اور مرد صرف عورت میں وفاداری ڈھونڈتا ہے، کردار ڈھونڈتا ہے، لیکن ہر مرد نہیں. آج کل کے جو لڑکے ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، جو آپ 30 سال سے لے کے 35 سال کی عمر کے تک، آپ یہ کہیں کہ 25 سے 35 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں یا مرد حضرات ہیں، یہ لڑکے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو صرف ایسی لڑکیاں ملیں کہ ٹھیک ہے اگر ان کے پہلے بھی بوائے فرینڈس ہیں یا پہلے بھی وہ اور لوگوں کے ساتھ رہ چکی ہیں تو اب ان کے ساتھ رہ رہی ہیں تو کل کو کسی اور کے ساتھ بھی رہ لیں تو انہیں فرق نہیں پڑتا. ایکسیپٹنس آ گئی ہے سوسائٹی میں. ضمیر نہیں ہے. ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے کسی ایک ایسی عورت کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ شامل کرنے کا جس کے پہلے بھی بوائے فرینڈ رہ چکی ہیں اور جو آگے بھی بوائے فرینڈ رکھ رہی ہے اور جو تمہارے ساتھ رہتے ہوئے بھی جو ہے. دیکھیں وہ عورت جس کے پاس 4 آپشن موجود ہیں وہ تمہیں میسج کرے گی، وہ تمہیں کالز کرے گی، یا وہ تم سے بار بار پوچھے گی کہ تم کہاں ہو. تمہارے لیے تو وہ عورت بہت اچھی ہے کیونکہ تم بھی 4 عورتوں کے ساتھ لگے ہوئے ہو، وہ بھی 4 مردوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ان کا ریلیشن آپس میں جو ہے وہ بڑا کمال چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہماری محبت بڑی کمال چل رہی ہے. یہ کون سی محبت ہے جس میں آپ دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ کے بھی بوائے فرینڈز، آپ نے ٹائم ٹو ٹائم حساب کتاب رکھا ہوا ہے. ایک بندہ ایک وقت میں ایک ہی شخص سے محبت کر سکتا ہے، 2 لوگ تو نہیں ہو سکتے. یہاں پر آج کل ٹرینڈ کیا سیٹ ہوا ہے، ایک بندہ ایک ہی وقت میں 4 لوگوں کو ڈیل کر رہا ہے. اور یہ آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہی سب کر رہے ہیں کیونکہ کسی ایک سے وفا نہیں نہ ملی، کسی ایک نے وفادار بن کے دکھایا نہیں، تو پھر انہوں نے آگے سے آگے محبت کو تلاش کیا. ایک غم کو بھلانے کے لیے اگلا غم جو ہے اگلا روگ لگا لیتے ہیں. وہ شخص بھی دھوکہ دے جاتا ہے، پھر ایک نیا دھوکہ کھانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ اس کو ڈسٹریکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایگزیکٹلی کہ آپ جو ہے وہ ایک محبت میں اگر ٹوٹے ہیں تو آپ دوسری محبت کرتے ہیں، پھر آپ کو دوسری محبت بھی توڑتی ہے، پھر آپ تیسری محبت کرتے ہیں، اور یوں آپ کو عادت پڑ جاتی ہے اور آپ یہ محبت نہیں کرتے. یہ آپ اپنے ساتھ جو ہے ناانصافی کرتے ہیں، اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں. بارہا اپنی دماغی سچویشن کو جو ہے وہ آپ کسی کی محبت کے ساتھ جو ہے اٹیچ کر دیتے ہیں. یہی بات ہے. دیکھیں اللہ جو ہے نا وہ انسان کو کسی نہ کسی کی محبت میں توڑتا ہے. جب آپ کسی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری بہت پیاری چیزوں سے آزماؤں گا. اور وہ کیوں آزمائے گا؟ وہ اس لیے آزمائے گا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹے. محبت میں دل کیوں ٹوٹتے ہیں؟ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ محبت میں دل کیوں ٹوٹتے ہیں؟ محبت میں دل اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ رب آزماتا ہے. رب کہتا ہے کہ یہ تمہاری سب سے پیاری چیز ہے، اس کے لیے تم جان بھی دینے کے لیے تیار ہو، اس کے لیے تم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو. تو میں کہاں ہوں؟ جس نے تمہیں تخلیق کیا، جس نے تمہیں بنایا، جس کا تمہاری سانس پر بھی اختیار ہے، اس رب کا اختیار ہے نا ہماری سانس پر. لیکن ہم اپنی سانسوں کا اختیار اپنے ہی جیسے دوسرے شخص کو دے دیتے ہیں، اور وہ ہماری انہی سانسوں کو اپنی قید میں رکھ کے ہمیں تکلیف اور اذیت پہنچاتا ہے. جیسے کوئی شیرک پر آ کر بیٹھ جاتا ہے نا، ایسے ہی آپ کا محبوب جو ہے وہ آپ کی شیرک پہ بیٹھا ہوتا ہے. آپ ہر وقت جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں. کہیں لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں، جنگیں چل رہی ہوتی ہیں، تم نے آج فون نہیں اٹھایا، تم نے میسج نہیں کیا، تم کہاں تھے، تم کہاں نہیں تھے، اور دوسرا بندہ مسلسل آپ سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. میں کافی دیر سے ڈھونڈ رہا تھا یہ ساری ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں، مجھے وہ ملا نہیں ہے. میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ آج کل تو ریلیشن شپ کی جو ٹائپس ہیں نا وہ بڑی ڈفرینٹ ٹائپس میں نے دیکھی. آئی وش کہ آپ آئی ڈونٹ نو آپ کی نظر سے گزری ہیں یا نہیں گزری، وہ ساری مجھے پتہ نہیں. مجھے 2 کے نام یاد رہ گئے ہیں. ایک سچویشن شپ، نینو شپ. یعنی ہم اس پہ آ گئے ہیں کہ ہم جو اپنے ریلیشن ہے وہ کہاں بات ہوتی تھی کہ آپ شادی کے لیے جو ہے آپ کو پتہ ہے ایک اور بھی ریلیشن شپ ہے، فرینڈ ود بینیفٹ. ہاں یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ 7 طرح کی تھیں. مجھے ابھی وہ مل نہیں رہی، ورنہ میں آپ سے وہ ضرور شیئر کرتا. میں 7 طرح کی سچویشنز کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کیونکہ میں ینگسٹرز کو ہی ڈیل کرتی ہوں. زیادہ تر میرے پاس جو ریلیشن شپ ایشوز ہی آتے ہیں، بیہیویئرز ایشوز آتے ہیں. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ فرینڈ ود بینیفٹ سب سے تکلیف دہ عمل ہے، جس میں آپ اپنی تذلیل کروا رہے ہیں، جس میں آپ صرف مخصوص وقت کے لیے خود
جو ہے وہ استعمال ہونے کسی شخص کے پاس جاتے ہیں اور کوئی شخص آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے جو ہے وہ پھینک دیتا ہے اور پھر وہ ایک نئے شخص کی تلاش میں چلا جاتا ہے. جانور بن چکے ہیں ہم انسان نہیں رہ گئے, کیونکہ ہم نے نوجوان کی تربیت نہیں کی نا. والدین جو جن کے ہم والدین ہیں ان کی کیا تربیت ہوگی مجھے بتائیں. اگر ہماری تربیت اچھی ہوگی تو ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں گے نا. تو جو ہم سے پچھلی جنریشن ہے اور جو ہمارے ساتھ کی جنریشن ہے اور جو ہم سے آنے والی جنریشن ہے, دیکھیں ہم سے جو پہلے لوگ تھے وہ پھر بھی ہم سے بہت سمجھدار تھے. ہماری جنریشن میں بھی بہت خامیاں ہیں. ہمارے دور کی جنریشن بھی جو ہے وہ اتنی کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, سیدھی بات ہے. ہمارے دور کی جنریشن بھی جو ہے وہ ٹھڑک سے بھری پڑی ہے, اور یہ مردوں میں بھی ہے اور عورتوں میں بھی ہے. اس کے بعد جو ہمارے بعد جو جنریشن آئی, جو اس وقت جو ہے وہ 18-19 سال کے جو ہے وہ لڑکے لڑکیاں ہیں اور 20 سال 25 سال تک جو ہے وہ چلے گئے ہیں, کیونکہ ہم تو 30 سال جو ہے وہ کراس کر گئے نا. تو ہم تو 30 سال سے اوپر چلے گئے, تو ہم 30 سال سے پہلے جو نئی جنریشن جسے آپ کہہ دیں جنریشن زی کہہ دیں اس کو, ہاں, تو یہاں پر جو ہے وہ یہ جنریشن جو ہے اس کو تو بالکل ہی نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے. ان کو تو صرف یہ پتا ہے کہ یہ وقتی طور پر میرا ایک جو ہے وہ فرینڈ ہے جس کے ساتھ میں نے وقت ٹائم سپینڈ کرنا ہے, اور شادی کی طرف آگے آنے والے چند سالوں میں یہ جنریشن شادی کی طرف جائے گی. میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جائے گی نہیں, جس نے اپنا ریلیشن شپ شروع کیا یہ بتا کے کہ شادی میں نے اپنی ماں کی مرضی سے کرنی ہے, اور 8 سال وہ تعلق میں رہا. اندازہ کریں آپ, 8 سال اس نے تعلق نبھایا, لیکن ڈے فرسٹ کمیونیکیٹ کیا کہ شادی میں نے اپنی ماں کی مرضی سے کرنی ہے. تو یہ کچھ تو ہو رہا ہے. یہاں تک ہوا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شادی ہم اپنے امی ابو کی پسند سے کریں گے اور تم بھی ساتھ رہو, اور شادی ہو جاتی ہے ماں باپ کی پسند سے اور وہ لڑکی بھی ساتھ ہی ہوتی ہے. یہ بھی جو ہے کر رہے ہیں, یہ بھی ایک نئی چیز ہے. یہ بھی ایک نئی چیز ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب بیوی کو, اچھا یہ باتیں چھپی تو نہیں رہتی, جو آپ کے گھر میں بیوی بیٹھی ہے, جب آپ کبھی جو ہے وہ باہر ڈنڈی ماریں گے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا, عورت تو بڑی سیانی ہے, عورت کو تو سب سمجھ آ جاتی ہے, آپ کے بیہیویئر سے پتہ چل جاتا ہے. اچھا کہتے ہیں کہ موبائل فون پکڑو, ہمیں جو ہے وہ ثبوت دو. کیا ثبوت دیں؟ تمہارا بدلتا ہوا بیہیویئر اس بات کا ثبوت ہے کہ تم تبدیل ہو گئے ہو. ہر چیز آپ کا بیہیویئر ثابت کرتا ہے. دیکھیے ہر چیز آپ کا بیہیویئر ثابت کرتا ہے. آپ کیا سوچ رہے, آپ میرے سامنے بیٹھ کے خوشی سے مجھ سے بات کریں گے, مجھے لگے گا کہ آپ خوش ہیں. آپ میرے آنے سے آپ کو خوشی محسوس ہوئی ہے. آپ مجھ سے منہ بنا کر بات کریں گے تو مجھے لگے گا کہ آپ میرے آنے سے خوش نہیں ہیں. آپ کا بیہیویئر, آپ کے ایکسپریشنز ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو پھر آپ کے موبائل فون میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے, اور آپ کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ تو خود جیتا جاگتا ثبوت ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ ساری کی ساری جو بیہیویئر ہی بدل گیا, آپ کی تو سچویشن ہی بدل گئی. زیادہ سے زیادہ ایک مرد جو ہے وہ 1 سال تک ایک عورت کے ساتھ چل سکتا ہے, چھپ کے, کہ جس میں دوسری عورتوں کا اس عورت کو پتہ نہ چلے. 8 مہینے بعد اگر کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ چل رہی ہے تو اس کو اس کے افیئرس کا پتہ لگنا شروع ہو جائے گا, اگر وہ کہیں اور بھی انوالو ہے. زیادہ سے زیادہ خول بھی چڑھائے گا ایک مرد تو 6 مہینے چڑھا سکتا ہے کہ بہت زیادہ بچا کے بھی. لیکن اگر وہ عورت بہت زیادہ انوالو ہے اور ذہین عورت ہے, دیکھیں چلاکی اور عقل مندی میں بہت فرق ہوتا ہے. چلاک عورتیں قابض رہتی ہیں مردوں پر, لیکن عقل مند عورت جو ہے نا وہ قابض نہیں ہوتی. عقل مند عورت جو ہے وہ جب دیکھ لیتی ہے کہ یہ مرد جو ہے وہ میرے معیار کا نہیں ہے, وہ اپنا راستہ لیتی ہے. اور اسی طرح مرد بھی ہوتے ہیں, چلاک مرد بھی ہوتے ہیں اور عقل مند مرد بھی ہوتے ہیں. جیسے ہی چلاک مرد جو ہوتا ہے نا وہ 6-7 عورتوں کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے محبت, اس سے بھی محبت ہے, تم سے بھی محبت ہے, تم سے بھی محبت ہے, محبت کے معیار بنا لیتا ہے, اور ہر شخص کو ایک دوسرے سے الگ رکھتا ہے اور ایک کو دوسرے کی خبر نہیں ہونے دیتا. یہ آج کل کی ہماری جو آپ جنریشن زی کی بات کر رہے ہیں اور ہماری جنریشن کی بات کریں تو یہی ہو رہا ہے, یہی چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. اچھا اس کے بعد اب میں آپ کو ذرا چلاکی اور مکاری میں اور ذہانت میں جو ہے وہ فرق بتا دیتی ہوں. دیکھیں چلاکی اور عقل مندی میں فرق کیا ہے. چلاکی یہ ہے کہ تم دنیا بدل دو, یہ چلاکی ہے آپ کی کہ تم بدلو, میں کیوں بدلوں. عقل مندی یہ ہے کہ خود کو بدل لو. ایک جملے میں, ایک لائن میں چلاکی اور مکاری کی ڈیفینیشن آپ کے پاس آ گئی. چلاکی, آپ نے دنیا کو بدلنے کی کوشش کی, آپ کا جو پارٹنر ہے آپ اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہو, آپ چلاک ہو, آپ کی چلاکی ہے, آپ اپنی غلطی نہیں مان رہے, یہ آپ کی مکاری ہے. اور اگر آپ خود کو بدل لیتے ہیں کہ نہیں میرے پارٹنر کو مجھ سے یہ تکلیف آ رہی ہے تو چلو میں بدل لوں اپنے آپ کو, یہ عقل مندی ہے. عقل مند بندہ ہمیشہ اپنے میں غلطی تلاش کرتا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. چلاک آدمی ہمیشہ دوسرے پہ وار کرتا ہے. چلاک پارٹنر جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ آپ کے اوپر جو ہے وہ جھپٹے مارے گا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ محبت آپ کر تو لیتے ہیں, آگے سے بندہ مینٹل النس میں نکل آئے, اس کو کوئی ذہنی بیماری ہو تو وہ کون جو افورڈ کرے گا. آپ کو پتہ ہے نارسسسٹ لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی جو ہے وہ پلتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی چلتے ہیں. اور اگر کسی نارسسسٹ سے آپ کو محبت ہو جائے تو وہ تو آپ کی زندگی عذاب بنا دے گا.
उसके नजदीक तो गलत आप ही होंगे, आप कुछ ना भी करें तो भी आप गलत हैं। नाजरीन के लिए नार्सिसिस्टिक की डेफिनेशन भी बता दीजिए। जो खुद पसंदी में मुब्तला हो, जिसको अपनी जात से बढ़कर नरगिसियत, नरगिस के फूल से नरगिसियत जो हो है ना, वो देखे ना, उससे, अब मैं ही खूबसूरत हूँ, ठीक मैं ही है। अच्छा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तुम कौन हो? बिल्कुल ठीक है। ये वो कहते हैं ना, मैं जिसको करनी आती हो, बस ये नार्सिसिस्ट है। तो इस तरह के जो लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिनको सिर्फ अपना आप नजर आता है, अपनी तारीफें करेंगे। आपकी कहीं तारीफ हो रही होगी तो रोक के अपनी बात को एंडोर्स कर देंगे कि नहीं मैं ऐसा हूँ, मैं भी ऐसा करता हूँ। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर होगा। एग्जैक्टली ये वो नरगिसियत है कि जिसमें आप जो है वो इस नरगिस के फूल को जो है वो पकड़ ले तो आपको समझ आ जाएगी कि इंसान अपने अंदर कैसा महसूस कर रहा होता है। लेकिन ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, ये आपको मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, ये आपके दिमागी तौर पर आप पे वार करने की सलाहियत रखते हैं और दिमागी तौर पर आपको जो है वो डैमेज करते हैं। ऐसे लोग जो है वो मोहब्बत में कभी कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, ये किसके साथ चल सकते हैं? ये उनके साथ चल सकते हैं जिनसे इनको फायदा हो, जो इन्हें फायदा देने वाले हो, जहां से इन्हें नजर आ रहा हो कि ये बंदा जो है वो मुझे फायदा दे सकता है, जहां से इन्हें पैसे आने की उम्मीद हो। ये बहुत लालची लोग होते हैं और ये नार्सिसिस्टिक जो बिहेवियर होता है ये सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी भी नहीं होते। ट्रस्टवर्दी भी नहीं होते। आप कर नहीं सकते ना, वो नहीं किसी पे ट्रस्ट करते तो आप उन पे क्या करेंगे, और अगर कर लेंगे तो वो आपको डॉज कराएंगे। दूसरे ये कि ये एक से ज्यादा लोगों के साथ चलते हैं, ये कभी किसी एक के साथ जो है मुतमईन नहीं रहते, धोखेबाज होते हैं, धोखा देते हैं, आंखों में धूल झोंकने के जो है वो इनको बड़े गुर आते हैं। और इतनी गहरी दोहरी पर्सनैलिटी होती है इन लोगों की कि जो खुद पसंदी में मुब्तला होते हैं, खुद गर्ज लोग होते हैं कि ये कभी पता नहीं लगने देते कि ये क्या कर रहे हैं। आपके सामने ही बैठेंगे और इनसे अच्छा कोई नहीं होगा, ये सबसे अच्छे हैं और बाकी सब इनके सामने बुरे हैं। और ये उस शख्स के तो बहुत ही दुश्मन होते हैं जो इनसे मोहब्बत करता है, उस शख्स की तो मट्टी पलीत कर देते हैं ये लोग। ये बड़ा काम जो है वो खराब करते हैं। वो कहते हैं ना कि मैं किसी से नाराज नहीं होता, मैं किसी से नाराज नहीं होता, बस खास से आम कर देता हूँ। वाह वाह, आपको ऐसा ही होना चाहिए। खुद गर्ज आदमी को आप खास अगर वो आपके लिए है उसको आम कर दें, नाराज नहीं हो, लड़े नहीं, झगड़े नहीं करें, आम कर दें उसको। बिल्कुल सही। ये इनके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे मुकाम होता है जब इन्हें कोई छोड़ के जाता है। अच्छा, ये उसे छोड़ने भी नहीं देते, इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई इनकी तजलील करे। अगर आप इन्हें छोड़ेंगे तो ये आपके कदमों में बैठ जाएंगे, आके आपसे माफिया मांगेंगे। इन्हें पता चल जाएगा कि अब ये बंदा जो है मेरे हाथ से जा रहा है। अच्छा, ये उन लोगों के लिए भी है कि आप अगर किसी के साथ कोई अट्रैक्शन फील कर रहे हैं तो वहीं पे अलर्ट हो जाए जहाँ पे आपको ये सिम्टम्स पता चल जाए। मुझे लगता है कि ये उनके लिए भला होगा। जो चले गए हैं उन्होंने कैसे निकलना है वो भी हम पूछ लेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो अभी कुछ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ जो नरगिसियत का शिकार है, तो अलर्ट हो जाए और पीछे हट जाए उनसे। एग्जैक्टली पीछे हट जाए। अगर आपको लग रहा है कि कोई शख्स आपकी जो है वो इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचा रहा है और हर वक्त सिर्फ अपनी बात करता है और अपनी बात को ही डोज रखता है आपके ऊपर और आप में कोई उसे खूबी नजर नहीं आती, आपकी सारी खामियां उसको नजर आती हैं, तो यकीन करें ये मोहब्बत नहीं चलेगी। ये बंदा आपको जो है वो जहनी मरीज बना देगा। और ये काफी होता है। कहते हैं कि अगर आप एक ट्रेन में सवार हो जाए ना और आपको पता ये चले कि ये ट्रेन जो है वो सही नहीं चल रही, तो पहले ही स्टेशन पे रुक जाएं। मजीद स्टेशन टू स्टेशन जो है वो जाने की कोशिश ना करें, वरना आगे जाके आप का एक्सीडेंट भी हो सकता है। हाँ, तकलीफ हो सकती है, कोई भी हम मुसीबत आपको जो है वो आ सकती है। इसी तरह मोहब्बत भी होती है। पहला ही स्टेप लेने के बाद जो है 3 महीने, मैं कहती हूँ 3 महीने होते हैं। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं 3 महीने आप अपनी मोहब्बत को जो है वो लाजमी दें। 3 महीने के अंदर अंदर आपको उसकी तमाम खसलत और आदात का पता लगना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ इतने चलाक और मक्कार भी लोग होते हैं जो 3 महीने में भी नहीं खुलते। 6 माह 6 महीने में कुछ भी करें, पर्दा नहीं डाल सकते अपने ऊपर, नहीं हो सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि अगर किसी के साथ और जुड़े में होंगे तो वो बात भी सामने आ जाएगी। आपसे झूठ बोल रहे होंगे, आपसे झूठ बोल के कहीं जाते होंगे तो वो बात भी सामने आ जाएगी। और सबसे ज्यादा जो मोहब्बत को डैमेज आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है कि एक से ज्यादा लोग जो है वो लोगों की जिंदगियों में है, एक बंदे पे रिलाई नहीं है। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें तो हमने अलर्ट भी कर दिया, नाजरीन को बता भी दिया हमने और चीजें एक्सप्लेन कर दी। अब एक ये है कि आपने फील कर लिया कि आपका पार्टनर आपके साथ सिंसियर नहीं है और आपने ये फील कर लिया कि इसके साथ नहीं गुजारा हो सकता, नहीं चला जा सकता, तो छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। समटाइम्स मेरे पास कोई आके डिस्कस करता है, ये बताता है, तो वो कहता है जी उस जैसा मुझे कोई और नहीं मिलेगा,
यही चीजें होती हैं, नहीं उस जैसी कोई और नहीं मिलेगी। अच्छा वो ना लविंग बहुत था, अच्छा वो ना केयरिंग बहुत थी, अच्छा वो कंपैरिजन्स में आप पड़े रहते हैं और आप छोड़ना चाहें भी तो नहीं छोड़ते, या अगर आप छोड़ देते हैं तो आप मूव ऑन नहीं कर रहे होते। इसके लिए कोई टिप्स बताइए कि ये जो खासकर जेनजी है ये कैसे इस चीज से अपने आप को बाहर निकाल सकती है, और कितना टाइम, जैसे आपने कहा ना 3 माह और 6 माह, इसमें कितना टाइम लगता है, कितना पहरा देना पड़ता है आपको? क्या वाकई कोई शख्स इतना मोहब्बत में पागल हो जाता है कि वो जिंदगी तक तबाह कर लेता है अपनी? एक तो वो है जिसने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, आराम काम है, नहीं करना चाहिए, डटे रहना चाहिए, अल्लाह आसानी पैदा करे, मुश्किल अल्लाह बुरे वक्त से बचाए सबसे पहले तो सबको, हम सबको। तो क्या ये इतना मुश्किल है कि इससे नहीं निकला जा सकता? क्या कोई टेक्निक नहीं है, क्या कोई थेरेपी नहीं है कि एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी गुजारी जा सके? बिल्कुल है, लेकिन जब जज्बों का कत्ल होता है तो फिर किसी को जो है वो पानी नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता, इत्मीनान नहीं होता। जिस शख्स के साथ आपकी इमोशंस जुड़ी हों, दिन रात गुजर रहे हों, साथ खाना पीना हो, साथ आप उठते बैठते हो, बातें शेयर करते हो, और यकदम आपको उसकी असलियत जो है वो आपके सामने आ जाए, तो आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? उसको छोड़ना भी आसान नहीं होता, क्योंकि उसकी बहुत सी खूबियाँ भी होती हैं। जैसे अभी आपने बताया कि लोग आते हैं और ये कहते हैं कि जी मुझे वैसे बंदा नहीं मिलना या वैसी बंदी नहीं मिलनी। देखें, परफेक्ट कोई भी नहीं है, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अगर 1-2 गलतियां हैं तो वो माफ की जा सकती हैं, आदत ना हो, लेकिन बेवफाई माफ नहीं की जा सकती। बेवफाई पे समझौता नहीं करना। बिल्कुल सही। एक से ज्यादा जिसकी जिंदगी में आपके होते हुए भी अगर किसी और की उसको जरूरत है तो ये आदमी बेवफा है, ये औरत बेवफा है। जिसने आपके होते हुए भी किसी और से बातचीत चला रखी है। आज मैं आपको धोखे की मिसालें देती हूँ कि धोखे कितने किस्म के होते हैं। मर्द कहते हैं हम तो धोखा दे ही नहीं रहे, हम तो किसी औरत से मिलने जाते ही नहीं। आप अगर सोशल मीडिया पर गलत किस्म की औरतों की तस्वीर देखते हैं, आप धोखा दे रहे हैं उस औरत को जो आपके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है। आप यहाँ भी धोखा दे रहे हैं। आप नहीं जाते किसी औरत से मिलने, लेकिन आपको औरतों को देखने का जो है वो चस्का है, क्रेज है, आप जो है वो एक ठरकी आदमी है। तो यहाँ पर क्या क्या सिलसिला बनेगा कि आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं जो आपका पार्टनर है। आप उस औरत को जो है वो डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि आपके इस तरह से देखने से उस मर्द के जो इस चीज में इन्वॉल्व है, देखने से उस औरत को तकलीफ हो रही है जो उसके साथ है। ये बंदा एतबार के काबिल नहीं है। जिस मर्द की आंख में हया नहीं है, ये मर्द आपकी ना मोहब्बत के काबिल है और ना आपका लाइफ पार्टनर बनने के काबिल है। जिसको एक से ज्यादा औरतें रखने का शौक है, जिसको हर औरत के साथ जो है वो मुख्तलिफ टाइम स्पेंड करने का शौक है, और वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से आपसे लड़ाई करता है, झगड़ा करता है कि आप उतनी देर जो है वो उससे दूर रहें, आप उतनी देर उसे मैसेज या कॉल ना करें, और फिर जब वो अपनी डेट मार आता है या अपने उससे मुलाकात कराता है तो फिर आपके पास जो है वो आ जाता है माफियां तलाफियां करके। यही वो बंदा है जिसने आपको डैमेज किया हुआ है। ये लोग वफादार नहीं है, ये लोग बेवफा लोग हैं, इनकी माफी नहीं है। माफी किसकी है? अगर आपका जो है वो पार्टनर कभी काम में बिजी है और वो आपको वक्त नहीं दे पा रहा और आपको पता है, और लेकिन आपको उसने आगाह रखा हुआ है कि मैं देख लो काम में बिजी हूँ, मैं देख लो यहाँ पर जो है वो ये काम कर रहा हूँ, और उसने आपको आगाह कर दिया है इन सब चीज़ों से, तो वो बेवफा नहीं है। लेकिन जो छुपा रहा है वो आपकी कॉल नहीं उठाएगा, वो आपका मैसेज का जवाब नहीं देगा, वो कोई ना कोई हफ्ते में एक दिन ऐसा जरूर होगा उसका जिस दिन उसने आपके साथ डंडी मारनी होगी, और उस दिन वो आपको तड़पाएगा, रुलाएगा, और फिर आप ही पर प्रेशर डाल देगा, आप ही को कसूरवार ठहरा देगा कि तुम गलत हो, तुम शक करते या करती हो। और अक्सर ऐसा लड़कियों के साथ होता है। मर्द लड़के जो है वो ज़्यादा इस तरह की हरकतें करते हैं कि उन्होंने दूसरी लड़कियों को भी टाइम देना होता है, तो अक्सर औकात हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन कुछ ऐसा होता है कि जिसके साथ रेगुलर इन टच होते हैं, उससे जो है फरार हासिल करते हैं कि दूसरे लोगों को टाइम दे। तो वो फिर जो है वो लड़ाई झगड़े करते हैं, फिसाद डालते हैं, फितना क्रिएट करते हैं, और फिर इल्जाम भी औरत पे ही लगा देते हैं कि तुम शक करते हो। खवातीन भी होती हैं। आप तो नहीं ऐसी थी कि आप सिर्फ एक तरफ की बात करें, आपने तो हमेशा जो है बैलेंस्ड बात की है। हाँ, बिल्कुल बैलेंस बात की, मैं भी यही कह रही हूँ, बैलेंस की बात कर रही हूँ। मर्द भी इस तरह के होते हैं, औरतें भी इस तरह की होती हैं, लेकिन ज्यादातर जो चीजें मर्दों में होती है मैं उसकी बात कर रही हूँ। मोहब्बत के मामले में ना मर्द एक्सप्रेसिव नहीं है। मोहब्बत की जहां मैं शौहर की बात करती हूँ, मैं अभी मोहब्बत की बात कर रही हूँ, मैं शौहर की बात नहीं कर रही कि शौहर कैसे होते हैं, या शौहर आपका मुहाफिज है, या शौहर आपके लिए जो है वो कंपैटिबल कितना है। मैं यहाँ मोहब्बत की बात कर रही हूँ। मोहब्बत में वो शख्स आपका जरूरी नहीं कि शौहर हो, वो आपका मनपसंद कोई भी शख्स हो सकता है, वो कोई भी मर्द हो सकता है। उस मर्द में गलती भी हो सकती है, सब मर्द तो परफेक्ट नहीं है दुनिया में। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं मर्दों की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे मर्दों की एक बात से इख्तलाफ है, और वो है कि इनकी निगाह में जो है वो हया ना हो। वो मर्दों से इख्तलाफ है जो एक से ज्यादा औरतों पर इत्तेफाक करते हैं, और दूसरों से, एक औरत से दूसरी औरत को छुपा के रखा हुआ है,
اس کو بھی کہا ہوا ہے میں تمہارا ہوں, اس کو بھی کہا ہوا ہے میں تمہارا ہوں, اور جب یہ باتیں کھلتی ہیں تو اس بات سے بھی مکر جاتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں, ایسے دھوکے بھی میں نے جو ہے وہ دیکھی ہیں, اور ایسی چیزیں بھی جو ہے وہ سامنے میرے آئی ہیں کہ لوگ, خواتین جو ہے وہ روتی ہوئی میرے پاس آتی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ دھوکا ہو گیا. ایون لوگ مجھے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا نبھایا, ہم نے اتنا کیا, مگر میری بیوی بے وفا نکلی, میرا شوہر بے وفا نکلا, میرا من پسند شخص بے وفا نکلا. کیا ڈھونڈ رہے ہیں یہ لوگ؟ تھوڑا سا اور طرح سے اب میں بات کرتا ہوں, اور اب میں بات کروں گا میاں بیوی کے رشتے کے تناظر میں, اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز میں جو آپ سے جاننا چاہوں گا, چینی نہیں لیں گی آپ؟ اچھا ٹھیک ہے, بہت خطرناک ہوتی ہے. بہت اچھا فیصلہ ہے ڈاکٹر ربیہ کا کہ وہ چینی نہیں لے رہی. اچھا میاں بیوی, میں تھوڑی سی بات لمبی اس لیے بھی کروں گا, ویسے پوڈ کاسٹ یہ ہوتا ہے کہ دو طرفہ ڈسکشن ہوتی ہے, سوال جواب نہیں ہوتے. میں تھوڑی سی بات لمبی اس لیے بھی کروں گا کہ دو سپ اور پینے کا موقع مل جائے. چلے میں شعر بھی یہاں پہ کہہ دیتی ہوں نا, ضرور, کہ چھوڑو مرشد سنگت کے روگ, چھوڑو مرشد سنگت کے روگ, جھوٹی دنیا منافق لوگ. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, چھا گئی. اب چائے پینے کا مزہ آئے گا. اچھا, آج کی ہماری جو پوڈ کاسٹ ہے نا, اس میں شعر و شاعری بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایسے ہی چلے گا. اچھا میاں بیوی کے رشتے کی بات کروں گا, جہاں میں اختلافات آپ سے جاننا چاہوں گا, جہاں میں اگنور کرنا ہے کسی ایک پارٹنر کا یہ جاننا چاہوں گا. اس سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بلا وجہ کا جو شک کرنا ہے خامند کا بیوی پہ, بیوی کا خامند پہ, کیا ایسی چیز ہے جو ان کو شک, ان کی پرسنالٹی میں کیا ایسی چیز رہ جاتی ہے, اور کس طریقے سے وہ باہر نکل سکتے ہیں اس چیز سے؟ مطلب میں نے گزشتہ دنوں ایک پوڈ کاسٹ کیا, میرے ساتھ ایک سائیکائٹرسٹ تھیں, تو ہم نے اس کے اوپر بات کی. تو آپ یقین کریں کہ ان باکس میں اتنے میسیجز آئے, خواتین کے میسیجز آئے کہ ہمارا خاوند ہم پہ بلا وجہ شک کرتا ہے, کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے, ہمارا باہر نکلنا محال کر دیا, ہمارا موبائل بند کروا دیا, کس سے ملنے. تو یہ ایک آپ نے سمجھتی کہ ذہنی بیماری ہے؟ اچھا, شک ذہنی بیماری ہے, بالکل ہے. اگر یہ بڑھ جائے, اگر یہ ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جائے اور دوسرا شخص جو ہے وہ دوسرے شخص کی زندگی برباد کرنا شروع کر دے. ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ کہنے والا کہتا ہے یہ شک نہیں ہے, یہ میری پوزیسونیس ہے. ایک ہوتی ہے پوزیسونیس, ایک ہوتی ہے اوور پوزیسونیس. اگر آپ اس مقام پہ ہیں جہاں پہ آپ اوور پوزیسو ہیں اپنے پارٹنر کے بارے میں, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس سے دوسرا پارٹنر جو ہے وہ ڈسٹربنس کا شکار جو ہے وہ رہے گا. لیکن شک وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کچھ ہوتا ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. میں ان چیزوں کو نہیں مانتی کہ جو لوگ بلا وجہ نہیں ہوتا. بلا وجہ کا جو شک کرتے ہیں وہ ذہنی بیماری ہے. بلا وجہ کا شک کیسے ہوگا؟ اچھا دیکھیں, آپ اگر کوئی شخص آپ پہ شک کر رہا ہے تو آپ اسے کلیئر کر دیں گے نا کہ میں کلیئر ہوں. آپ کے لیے تو جو ہے وہ اس کا شک نارمل ہوگا. آپ کی بیوی اگر آپ کو کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو آپ کہیں گے کہ یہ بات ایسے ہے, ایسے نہیں ہے, اور اس کا یہ ثبوت ہے. آپ ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ بات کر دیں گے. لیکن شک آپ کو تب ہوگا, یا آپ کی بیگم کو یا کسی کی بھی بیگم کو تب ہوگا جب آپ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائیں گے, آپ اس کو کلیریفائی نہیں کر پائیں گے, آپ اس کا کوئی ثبوت نہیں دے پائیں گے. تو وہ شک بڑھتا جائے گا. شک بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ بیماری کی صورت اختیار کرے گا, اور یہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. شک ہمیشہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ اپنے پارٹنر کے بارے میں اوور پوزیسو ہو جاتے ہیں, آپ اس کے بارے میں ہر وقت سوچنا شروع کرتے ہیں. سوچتے سوچتے آپ سوچ کے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں خود بخود تصویریں بننا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کے لاشعور میں چیزیں کچھ بیٹھی ہوتی ہیں, وہ بھی آپ کی جو ہے وہ تھاٹس میں آ جاتی ہیں, اور جیسے ہی آپ کی سوچ بنتی ہے ویسے ہی آپ کا بیہیویئر بن جاتا ہے. اگر سوچ میں آپ اپنے شوہر کو جو ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور شک کر رہے ہیں, یا وہ شک آپ کے ذہن میں پل رہا ہے اور آپ کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے. دیکھیں, ثبوت ہوتے ہیں چیزوں کے. اگر ایک شوہر جو ہے وہ بیوی کو اگنور کر رہا ہے, اس کو وقت نہیں دے رہا, اس کی فون کال یا میسج کا جواب نہیں دے رہا, تو آف کورس شک تو بنتا ہے. کیوں نہیں کر رہا؟ وہ کرے. اگر ایک بیوی جو ہے وہ شوہر کو وقت نہیں دے رہی, اس سے پیار نہیں کر رہی, اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتی, اس کو اچھا نہیں سمجھتی, اس کی برائی کرتی ہے, تو پھر شک تو بنتا ہے شوہر کا. وہ تو کرے گا شک کہ یہ بیوی کہاں جا رہی ہے, اور اس کو کون دوسری جگہ سے کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا, اور ایک اگر کہیں سے جو ہے وہ آپ سے الگ ہونے کی کوشش کر رہا ہو, تو وہ اپنی توجہ آپ سے کم کر دے گا. اور اس کی توجہ جو ہے وہ کم ہونی جیسے ہی شروع ہوتی ہے, شک ہمیشہ توجہ کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, جو لوگ ایک دوسرے کو توجہ دیتے ہیں, جو لوگ ایک دوسرے کو آگاہ رکھتے ہیں باتوں سے, وہاں شک نہیں ہوتا. شک تب ہوتا ہے جب آپ کو چھپا رہے ہوتے ہیں. اچھا, مائنر سا شک کہ تم کہاں تھے, کیا کر رہے تھے, کسی کے ساتھ تو نہیں تھے, اس طرح کے شک پہ اگر دوسرا بندہ اوور ریئیکٹ کرتا ہے, رسپونڈ نہیں کر رہا, ریئیکٹ کر رہا ہے, غصے میں آ رہا ہے, گالم گلوچ پہ اتر رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, تو آف کورس وہ غلط ہے. دیکھیں, شک کو ڈیفائن کیا جاتا ہے محبت سے.
آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے کہ یہ میں نے جو ہے وہ یہ کام کر دیا. لیکن اگر آپ کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ غصہ کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, اور یکدم آپ جو ہے وہ دوسرے بندے کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, تو آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں, آپ تو جان بوجھ کے اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں, اس کو شک دلا رہے ہیں کہ وہ اور مزید شک کرے آپ کے اوپر. تو یہ شک کی بھی اقسام ہوتی ہیں, اور اس میں شک کے بھی ہم سٹیجز دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کس لیول کا شک ہے. ہر وقت کا شک ہے, ہر وقت شک نہیں ہوتا. پہلی بات, ہر وقت کون سا شک ہے؟ شک وہ ہوتا ہے جو اسپیسیفک آپ کو پتا ہو کہ یہاں اس نے اس ٹائم کہیں جانا ہے, یا اس کا اس ٹائم کسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو کھل کے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. میں عورتوں سے یہ کہتی ہوں اور مردوں سے بھی یہ کہتی ہوں کہ شک نہ کریں, ثبوت اکٹھا کریں. شک کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, شک کرنے سے لڑائی ہوتی ہے, فساد پڑتا ہے. آپ اس کے خلاف ثبوت اکٹھا کریں, ود ایویڈنس بات کریں. یہ چیز ہے, آپ اسے بتائیں کہ یہ دیکھیں میں نے یہ پکڑ لیا, یہ چیزیں دیکھ لی ہیں. اچھا, پکڑ کے مردوں کا ایک بہت برا جو ہے وہ امپیکٹ ہے, اور مرد یہاں پر آ کر بہت غلط جو ہے وہ بہیو کرتے ہیں. جیسے ہی مرد کا, مردوں کی شامت آئی ہوئی ہے, آج مردوں کی شامت نہیں آئی ہوئی, میں سچی بات کہہ رہی ہوں. جیسے ہی پوڈ کاسٹ میں عورتوں کی شامت آئی ہوئی تھی, اس پوڈ کاسٹ میں مردوں کی شامت آئی ہوئی ہے. آپ محبت کا ایلیمنٹ آپ نے رکھ لیا, تو محبت میں تو مرد کامیاب نہیں ہوتا نا. اب آپ شوہر کی بات رکھیں, اب آپ کی بائسٹ وہ ہے, یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اب آپ شوہر کی بات رکھیں تو میں اس پر جو ہے وہ پازیٹیوٹی کا اظہار کروں, کیونکہ میں میاں بیوی کے رشتے میں, مرد ہے وہ بھی تو محبت ہے, لیکن وہ شوہر بھی ہے. وہ شوہر بھی ہے. جب وہ شوہر بنتا ہے نا, نکاح میں بڑی طاقت ہے, نکاح میں طاقت ہے, محبت ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. میں اس محبت کی بات کر رہی ہوں جو نکاح سے پہلے کی محبت ہے, جس میں آپ ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہو اور آپ ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہو. بیسیکلی یہ محبتیں آپ کا دل توڑتی ہیں, یہ محبتیں آپ کو غرق کرتی ہیں, یہ محبتیں آپ کو اگلا گھر بھی نہیں بسانے دیتی. میں ان محبتوں کی بات کر رہی ہوں. آج کا پوڈ کاسٹ بالکل یہ نہ سمجھا جائے کہ مردوں کے خلاف ہے, یہ مرد اور عورت دونوں ہی کے خلاف ہے. یہ مطلب خلاف ہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو بھی بے وفائی ہے اس کے خلاف ہے, جو بے وفائی کر رہا ہے, جو جھوٹ بول رہا ہے, جو خواہ خواہ شک دلوا رہا ہے, یہ اس کے خلاف ہے. شک کے ایلیمنٹس کو دیکھنا پڑتا ہے ہمیں, اسیسمنٹ ہم کرتے ہیں کہ شک کس لیول کا ہے. اس کے بعد میں جو ہے وہ یہ رسپونڈ کر سکتی ہوں یا بتا سکتی ہوں کہ یہ شک جو ہے وہ واقعی جو ہے ذہنی بیماری ہے, یا پھر اس شک میں جو ہے وہ صرف ایک محبت کا ایلیمنٹ ہے, اور پوزیسو اوور پوزیسونیس ہے. اور اگر پھر وہ ہوتا ہے تو پھر اس پہ تھراپی اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کے اوپر, یہ سائیکو تھراپی سے اگر شک بڑھ بھی رہا ہے یا شک ہے بھی کسی کو, تو وہ سائیکو تھراپی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. وہ کوئی اتنا بڑا بات نہیں ہے. آپ کی بیوی یا شوہر اگر آپ پہ شک کرتے ہیں, یا آپ کی محبوبہ یا آپ کا محبوب جو ہے وہ شک کرتے ہیں آپ دونوں ایک دوسرے پر, تو اس کو جو ہے وہ سائیکو تھراپی سے حل کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن دونوں کا ایک دوسرے کو اعتماد میں رکھنا, میں پھر کہہ رہی ہوں, اور اعتبار میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ شک تبھی ہوتا ہے جب آپ کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں. اگر اوور پوزیسونیس کی وجہ سے شک ہے تو پھر بھی کیوں ہے؟ ہاں, پھر بھی آپ اس کو ثابت کر دو, ثابت کر دیں, بس بات ختم. بالکل صحیح ہے. بھائی میں کلیئر ہوں, میرا فون پہ اگر میں کلیئر ہوں تو میرے فون پہ پاسورڈ کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. میرے شوہر کے پاس جو ہے وہ میرا فون جو ہے وہ ہر وقت رہے گا, وہ جیسے مرضی اس کو جو ہے وہ یوز کر لے, 2 دن بھی یہ فون اس کے پاس رہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی اپنے فون تک آپ کو ایکسیس نہیں دینا چاہتا, اگر وہ پاسورڈ جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے, اگر وہ فون چھپا کر رکھتا ہے, اگر وہ فون کی حفاظت اپنی زندگی سے بھی زیادہ کرتا ہے, تو سمجھ لیں کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے. پھر آپ کیوں ایسے شخص سے جو ہے وہ محبت مانگ رہے ہیں؟ وہ تو نہیں آپ کو محبت دے گا, وہ تو اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو محبت بانٹ رہا ہے. اس کی ساری محبت تو اس کے موبائل میں ہے. آج کل لوگوں کی محبتیں موبائل میں ہیں. نہیں, لیکن ایسے کپلز بھی تو ہیں جو میوچلی ایک دوسرے کی پرائیویسی کو وہ کرتے, رسپیکٹ کرتے ہیں, جس کے اندر نہ شک ہوتا ہے نہ جس کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. دیکھیں, شوہروں کے موبائل میں ویسے بھی نہیں گھسنا چاہیے. میں یہ کہتی ہوں پرائیویسی ضروری ہوتی ہے. دیکھیے اس میں مرد حضرات بیویوں کے موبائل میں بھی نہیں گھسنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ہاں نظر ضرور رکھنی چاہیے. اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چھپانا نہیں چاہیے, لیکن میوچل رسپیکٹ کا جو ہے وہ خیال رکھیں. آپ خیال رکھیں اس چیز کو کہ موبائل میں نہ گھسیں ایک دوسرے کے. کیونکہ دیکھیں بہت ساری, اب وہ اپنے گھر والوں سے بھی اگر کوئی بات ہو رہی ہے یا دوستوں سے بات ہو رہی ہے, تو شوہر کا ہر جگہ پہ انوالومنٹ ہونا یا بیوی کی ہر جگہ پہ انوالومنٹ ہونا ضروری نہیں ہوتا. شوہر اگر اپنی بیوی سے جو ہے وہ بات کرتا ہے تو وہ کسی اور انداز سے کرے گا, ماں سے بات کرے گا, بہن سے بات کرے گا, بھائی سے بات کرے گا, کسی پارٹنر سے بات کرے گا, بزنس پارٹنر سے. تو ضروری نہیں کہ بیوی کو ہر بات کا پتہ ہو, بیوی کو ہر چیز جو ہے وہ بتائی جائے, ضروری نہیں ہے. مرد جو ہے وہ چھپا بھی سکتے ہیں. لیکن ہاں اگر مرد جو ہے وہ مسکرا کے موبائل کی طرف دیکھتا ہے, کوئی میسج کی بیل بجتی ہے,
बीवी की जो है वो शामत आई हुई है और अचानक से चेहरे पे आ गई है मुस्कुराहट, तो जरा चेक कर लें, फिर काम खराब है, फिर काम खराब फिर है ना। ए देखो इंज ना करो, फिर ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਾ ਲਓ। नहीं नहीं मैं बिल्कुल साइड में किसी दी नहीं ला रहा, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸकुराहट ਹੁੰਦੀ है ना इंज नहीं होती। मैं ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ न्यूट्रल है इस टाइम। देखिए मर्द बहुत कम मुस्कुराते हैं। जो इल्जाम आना है ना डॉक्टर नबीहा अली खान पे आना है इस पॉडकास्ट के बाद। कोई इल्जाम नहीं आना मुझ पे, और मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ। इल्जाम देने वाले क्या इल्जाम देंगे ये कहेंगे ना कि एक तरफ की साइड ज्यादा हो रही है। नहीं, एक तरफ की साइड ज्यादा नहीं हो रही, मैं दोनों तरफा बात करती हूँ। एक तरफा बात मैंने कभी भी नहीं की। एक तरफा सिर्फ मोहब्बत होती है। वाह वाह मुझे एक तरफा सिर्फ मोहब्बत है, और मुझे दोनों से मोहब्बत है, मर्दों से भी और औरतों से भी, ठीक है ना। तो मैं दो तरफा बात करती हूँ, मैं एक तरफा बात नहीं करती। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि जो एक्सपेंस के मामलात अगर हम डिस्कस करें मियाँ बीवी के, जी, तो उसके अंदर जो खर्चा है वो किसको चलाना चाहिए? खामद को चलाना चाहिए, बीवी को चलाना चाहिए, और क्या बीवी को जेब खर्च देना चाहिए? किस तरह से होना चाहिए? बेस्ट तरीका क्या है? अच्छा देखिए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मर्द ही को जो है वो कंसीडर किया गया है कि मर्द ही खर्चा चलाए और मर्द ही कमाए, और वो औरत की तमाम ज़रूरियात जो है वो पूरी करके दे। लेकिन क्योंकि जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी है, ख़वातीन पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, अपने आप को जो है वो उन्होंने बाशऊर बनाया है, तालीम याफ्ता बनाया है, तो वो भी कमा रही हैं। अगर आपकी बीवी कमाती है और घर का खर्चा आप दोनों मिलकर चलाते हैं तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शोहर को बीवी के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम भी इससे मना करता है कि वो मर्द की जिम्मेदारी जी है। बिल्कुल। एक औरत अगर सारा खर्चा उठा रही है और शोहर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो ये कोई बात नहीं है, ये तो आप उस पर जुल्म कर रहे हैं। एक तो आपने ज्यादती की कि उसका जो भी बेचारी वो मेहनत करती है उसका सारा पैसा आप घर में इन्वेस्ट करवा देते हैं या अपने ऊपर इन्वेस्ट करवा देते हैं, और उसके बाद भी ऐसी औरत की इज्जत नहीं होती। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, कहीं ना कहीं वो उसकी नज़र में गलती होती है शौहर की नज़र में, क्योंकि वो कमा के भी ला रही होती है। इवन घर वाले भी ऐसी खातून को जो है वो कह रहे होते हैं कि इतना कमा के ला रही है, उससे ज़्यादा कमा सकती हो, मतलब वो इतने में भी खुश नहीं होते। एक औरत पता नहीं बाहर जाके किन किन नज़रों का सामना करना पड़ता है उसको, किन किन चीज़ों को जो है वो झेलना पड़ता है। आप तो माशरा देखें कहाँ से कहाँ मॉडर्न हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी तकलीफ देने वाले लोग तो साइड पे नहीं हुए, लोगों के बिहेवियर्स तो ख़त्म नहीं हुए। लोगों को बड़ी, आप देखिए मल्टीनेशनल फर्म्स में काम करने वाले भी, ख़वातीन भी और मर्द हजरात भी जो है वो इस तरह के लोग हैं जिन्हें दूसरे मर्द हजरात तंग करते हैं या दूसरी औरतें तंग करती हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन में है, वो डिप्रेशन में है, लेकिन क्या कि अपने घर वालों को पालने के लिए वो वहाँ नौकरी पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। एक औरत पे पूरी की पूरी जिम्मेदारी आयद करना ये औरत पे जुल्म है। मर्द को हाकिम बनाया है, मर्द बड़ा है, मर्द को जो है वो कमाने वाला बनाया है, और मर्द को इसीलिए जो है वो एक रुतबा ऊपर दिया गया है कि उसने कमा के लाना है। जरिए मुआश जो है वो मर्द के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, औरत के साथ नहीं जुड़ा। इस्लाम नहीं कहता। और जब इस्लाम का तकाजा नहीं है तो मैं यहाँ पर जो है वो ये स्टेटमेंट भी नहीं दे सकती कि जी औरत की कमाई जो है वो आप घर में लगा दें। औरत की कमाई में बरकत नहीं है। मैं खुद कमाती हूँ, बहुत कमाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये समझती हूँ कि एक मर्द 10,000 भी कमा ले तो उसमें गुजारा हो जाता है। ये नहीं वैसे आई है टर्म की औरत की कमाई में बरकत नहीं है, ये पहले अच्छा देखिए, नहीं मैं ये नहीं कहती है, हाँ मैं नहीं बोली है, ये इसी पे इतनी तनकीद हो रही है। हाँ इसी पे तो तनकीद हो रही है, फिर भी बोल रही है। मैं फिर भी बोल रही हूँ, ठीक है। और मैं ये, आप जहाँ से मर्जी इसको जो है वो आप चेक कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें, इस्लाम नहीं दे रहा औरत को कमाने का हुक्म, घरों में ठहरी रहो। क्या मना है? नहीं, मना नहीं है। अब मैं वही कह रही हूँ ना कि जब औरत पढ़ लिख गई है, कमा रही है, तो वो बाशऊर है, वो अपनी जो है वो तालीम के जरिए जो है वो अगर पैसा कमा रही है तो उसका हक हलाल का पैसा है। लेकिन मैं किसी और तरीके से जो है वो बात कर रही हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट सारी की सारी घर पर करती हैं तो आपकी कमाई में इतनी बरकत नहीं है कि आप जो है वो, क्योंकि मर्द को कमाने का हुक्म है। मैं बरकत की बात कर रही हूँ। बरकत किसको कहते हैं? बरकत ब्लेसिंग होती है जिसमें आप थोड़े में अच्छा गुजारा कर लेते हैं। औरत जितना मर्जी कमा ले उसको कम ही लगता है कि ये जो है वो मैं कम कमाती हूँ, इससे ज्यादा कमाना चाहिए। जो सिंगल मदर्स हैं वो किस तरह से, वो भी तो कर रही है ना अपना सारा बड़ा अच्छा चला रही है। औरत अगर मजबूर है, सिंगल पेरेंट है, मैं भी सिंगल पेरेंट हूँ, तो औरत अपनी जो है वो कमाई इस्तेमाल कर रही है तो ठीक है, वो कर रही है, लगी हुई है। उसकी मजबूरी है कि कोई मर्द उसके साथ नहीं है, कोई मर्द कमाने वाला नहीं है या कोई सहारा नहीं है जो उसको जो अकोमोडेट कर सके। तो अगर वो खुद कैपेबल है और खुद कोई डॉक्टर है, प्रोफेसर है, वही बताया मैंने आपको कि अगर किसी अच्छे ओहदे पर जो है वो फाइज है और उसको अच्छे पैसे मिलते हैं, वो अपने बच्चे का या अपने घर का जो है वो खर्चा अच्छे से उठा सकती है, तो बिल्कुल वो कर सकती है। मैंने तो नहीं कहा कि जो है वो कमाना बिल्कुल छोड़ दें औरतें और ना कमाएं। जो मजबूर औरतें हैं उनकी तो मैं कभी बात ही नहीं करती, वो तो मजबूर हैं, उनके तो साथ जो है मर्द का नहीं है साथ, तो वो फिर क्या करें। लेकिन जिनके साथ मर्द का साथ है उन्हें कम से कम सोचना चाहिए
کہ آپ دونوں مل کے چلائیں خرچہ, دونوں ایک دوسرے کے جو ہے وہ بازو بنے, لیکن یہ نہ کریں کہ ایک ہی بندے پہ بوجھ ڈال دیں. اچھا, میں آخر میں ایک دو چیزیں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا. جیسے ابھی یہ تو جب ہم یہ پوڈ کاسٹ لگائیں گے یا تو اس وقت چھٹیاں ہو چکی ہوں گی گرمی کی یا ہونے والی ہوں گی. اچھا, بچے گھر میں ہوتے ہیں اور پہلے ہی توجہ پیرنٹس کی انفارچونیٹلی اس طرح سے نہیں ہوتی, گیجٹس پہ لگایا ہوا ہے سارا. تو کوئی ایسی ٹپس بتائیں پیرنٹس کو, پیرنٹنگ ٹپس بتائیں کہ یہ 3 ماہ کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں. اچھا دیکھیں, بچوں کے ساتھ ماں باپ کی جو انٹریکشن ہے وہ بہت کم ہے. بچے اور ماں باپ کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہے. آپ اپنے بچے سے ایکٹیویٹی کے بارے میں نہیں پوچھتے, آپ اپنے بچے سے اسے بات کرنے کا جو ہے وہ حکم صادر نہیں کرتے. آپ کیا کہتے ہیں, وہ بچہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو اچھا میں یہ کام کر لوں, اچھا تم اتنی دیر جو ہے وہ اپنے گیجٹ سے کھیل لو, اتنی دیر تم یہ کر لو, میں ابھی آ کے تمہاری بات سنتی ہوں یا سنتا ہوں. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنے کام میں بیزی ہو جاتے ہیں. بچوں کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں. گرمیوں کی چھٹیاں ہیں, بچے آپ کے پاس جو ہے وہ گھر پہ موجود ہیں. بچے شرارتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کمیونیکیٹ نہیں کرتے. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ دیکھیں, مجھے پتا ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو میری امی جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈرائنگ کرتی تھی, اور وہ اسپیشل ہمارے لیے جو وہ ٹائم نکالتی تھیں, اور وہ ڈرائنگ جو ہم بنا رہے ہوتے تھے اس میں کلر کرنا اور انہیں بتانا کہ کلر باہر نہیں نکلنا چاہیے, ساتھ ساتھ ربڑ سے جو ہے وہ اس کو مٹا رہے ہوتے تھے. تو یہ اس وقت کے والدین یہ جو ہے زمانے میں تو لوڈو, کیرم اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہوتی تھی, ایکٹیویٹیز ہوتی تھی نا. یہ کوئی آج سے کوئی 50 سال پرانی بات نہیں کر رہی ہے, 10-15 سال پرانی بات کر رہی ہوں کہ 10-15 سال پہلے جو ہے وہ دور اتنا برا نہیں تھا جتنا آج 5 سال 6 سال میں جو ہے وہ اس دور نے یکدم پلٹا کھایا ہے. اور والدین جو ہے وہ اپنے موبائل فون کے ساتھ, اپنے گیجٹ کے ساتھ بیزی ہو گئے ہیں. باپ ہے تو اگر اس کی چھٹیاں ہیں تو وہ سارا دن اپنے فون کے ساتھ لگا رہے گا, فون پر جو ہے وہ باتیں کرے گا, یا پھر جو ہے وہ مختلف ایپس دیکھتا رہے گا. یہی جو ہے وہ ماں کر رہی ہے. کچن میں اگر کھانا پک رہا ہے تو ساتھ ساتھ فیس بک بھی چل رہا ہے, ساتھ ساتھ انسٹاگرام بھی چل رہا ہے, ساتھ ساتھ یہ. اب وہ بچے کا ٹائم کہاں گیا؟ بچے کا کوالٹی ٹائم تو آپ نے جو ہے وہ ڈسٹرائی کر دیا. بچے کی تربیت ماں نہیں کرنی ہے. آپ نیپولین کہتا ہے اچھی مائیں دو میں اچھی نیشن دوں گا. کہاں ہے ہماری اچھی مائیں؟ ہم اچھی ماؤں کی اولاد ہیں, آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ہماری تربیت کیا ہے, آپ کی تربیت کیا ہے, یہ ہماری ماں کی تربیت جو ہے وہ بول رہی ہے. لیکن ہمارے بعد آنے والی جو جنریشن ہے, اگر وہ اچھی نکلی تو وہ اس کی ماں کی تربیت ہوگی, اور اگر وہ اچھی نہ نکلی تو یہ بھی ماں کی تربیت ہوگی. تو مائیں جب خود ہی فونوں پہ بیزی ہیں اور ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بنا کے جو ہے وہ وہاں پر مختلف کپڑے پہن کے جو ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ یہاں کر رہی ہیں. بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ ظاہر ہے چھوٹی عمر میں شادیاں ہو جاتی ہیں, نہیں پتہ چلتا کہ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں, یا ان کے بچے ہیں یا نہیں ہیں. وہ ایسے واہیات کام کر رہی ہیں ٹک ٹاک پہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ایسی ایپس آ گئی ہیں جو آپ کو پیسہ دیتی ہیں, آپ کو یہ گند کرنے میں جو ہے وہ آپ آگے چلتے ہیں. آپ انڈیپینڈنسی کی بات کرتے ہیں, کون سی انڈیپینڈنسی, کون سی جو ہے وہ آزادی؟ عورت کی آزادی پہ کبھی میں نے بات کی نہیں ہے. عورت آزاد ہے, ہر جگہ آزاد ہے. آپ اگر آزادی سے جو ہے وہ سڑک پہ گھوم پھر سکتی ہیں, شاپنگ کر سکتی ہیں, آپ کھا پی سکتی ہیں, آپ اپنے پاس جا کر جو ہے وہ کہیں پہ بھی بیٹھ کے کچھ بھی کر سکتی ہیں, تو آپ آزاد ہی ہیں نا. پھر کون سی آزادی؟ کیا مرد کی آپ کو جو ہے وہ اس کے محافظ ہونے سے آزادی چاہیے کہ مرد آپ کے ساتھ نہ کھڑا ہو, شانہ بشانہ نہ چلے؟ یہ کون سی آزادی ہے جس کے لیے جو ہے وہ آپ جنگ لڑ رہی ہیں؟ یہ کوئی آزادی نہیں ہے. عورت جو ہے وہ کمائے, جو مرضی کرے. طبقہ نہیں ہے. اچھا, مخصوص طبقہ ہی ہے نا, ایسا تو نہیں ہے ہماری. میں اگر کہوں کہ 90% خواتین وہ تو مرد کو محافظ کے طور پہ بڑے دل سے قبول کرتی ہیں اور بڑے خوشی کا اظہار ہوتا ہے اس بات کے اندر. اچھا نہیں, دیکھیں بہت ساری ہماری کوئی 60% خواتین جو ہے وہ تو اپنے شوہروں سے خوش نہیں ہیں. وہ یہ چاہتی بھی نہیں ہے کہ اگلے جنم میں ان کے شوہر بنے. کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں بہت سارے معاملات ہیں, ہمیں اس پر جو ہے وہ ڈیبیٹ کرنی پڑے گی, اس پر بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی کہ آخر معاملات کیا ہیں. مینٹل کیپیسٹی سے لے کے فزیکل کیپیسٹی تک تمام تر چیزیں جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی کا باعث بن رہی ہیں. کہیں فزیکل کمپیٹیبلٹی ہے تو مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, کہیں مینٹل کمپیٹیبلٹی ہے تو فزیکل کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. آپ کیسے ڈسٹروائے کر دیں گے؟ میاں بیوی کا رشتہ ہی اس پر ٹکا ہوا ہے. میاں بیوی کا رشتہ کچھ اور ہے ہی نہیں. احساس کا رشتہ ہے, جذبات کا رشتہ ہے, محبت کا رشتہ ہے. تو جب یہ تینوں چیزیں ہی جو ہے وہ ماند پڑ جائیں گی تو آپ رشتہ کیسے نبھائیں گے؟ آپ کو اپنا پارٹنر پسند ہی نہیں ہے, آپ اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں گے؟ اور اگر آپ کو اس کے ساتھ زندگی گزارنی پڑ جائے تو زندگی عذاب سے کم تو نہیں ہوگی. پھر زندگی کے اس عذاب کو جھیلتے رہیں گے اور ساری زندگی روتے رہیں گے کہ مجھے اچھا پارٹنر نہیں ملا, اللہ نے میری قسمت جو ہے وہ خراب لکھ دی. میں نے عورتوں کو یہاں تک کہتے ہوئے سنا ہے, میری قسمت ہی خراب ہے, مجھے تو اچھا گھر ہی نہیں ملا, مجھے تو اچھا شوہر ہی نہیں ملا. اچھا شوہر نہیں ملا تو شوہر کو اچھا بنانے کی کوشش کرو. ایک عورت میں بڑی کیپیسٹی بالکل ہے,
ایک عورت ایک برے مرد کو اچھا بنا سکتی ہے لیکن بہت برے مرد کو اچھا نہیں بنا سکتی. بہت برا آدمی جو ہے وہ اچھی عورت پہ غالب آ جاتا ہے, لیکن اس کے لیے عورت کو اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے. عورت کو بہت کچھ مٹانا پڑتا ہے مرد کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور ایک مرد کبھی بھی غلط عورت کو ٹھیک نہیں کر سکتا, کبھی بھی نہیں. کہ عورت اگر غلطی پر چل پڑی ہے, گناہ کے مرتکب ہو چکی ہے, اگر وہ ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے تو وہ شوہر کی وفادار ہو ہی نہیں سکتی. شوہر جو مرضی کر لے اس کے لیے, وہ بندی جو ہے وہ نہیں ٹکے گی. عورت اگر بے وفا ہو جائے تو آپ اسے وفادار نہیں بنا سکتے. مرد اگر جو ہے وہ بے وفا ہو جائے تو وہ وفاداری کی طرف آ جاتا ہے. وہ پھر بھی سمجھ لیتا ہے اپنے گھر بار کو, اپنے بیوی کو, اپنے بچوں کو جو ہے وہ واپس لوٹنے کی کوشش کرتا ہے. عورت نہیں لوٹتی. عورت اگر خراب ہو جائے, کہتے ہیں نا کہ عورت اگر ایک دفعہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لے تو اس کو مت روکو, وہ پہلے ہی جا چکی ہوتی ہے. یہ حقیقت ہے, یہ سائیکالوجی ہے. یہ ایک عورت جو ہے وہ پہلے سے ہی جس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی وہ اس گھر کو بھی نہیں بسانا چاہتی. اور کافی عورتیں ایسی ہیں جو کسی مرد کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتی, وہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ منہ مارتی پھرتی ہیں. یہ وہ عورتیں ہیں جو نہ اپنا گھر بساتی ہیں نہ دوسری اپنی دوستوں کا, یا اگر خدا نہ خواستہ ان کی دوستیاں ہو جائیں کسی سے, یہ ان کے گھر بھی نہیں بسنے دیتی, وہ بھی تباہ کر دیں گی, وہ بھی تباہ کر دیتی ہیں, یا ان کے شوہروں پہ ہی قبضہ کر لیتی ہیں. میں 3 چیزیں عورتیں یاد رکھیں, اپنے شوہر کو 3 طرح کی عورتوں سے دور رکھیں. یہ میں ٹپ دے رہی ہوں, میں گولڈن ٹپ ہے. آپ کے پوڈ کاسٹ سے آج تک میں نے یہ بات ابھی فی الحال اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی نہیں کی. فٹافٹ لگا دینا یہ, فٹافٹ سے پہلے یہی لگائیے گا. 3 چیزیں بتا رہی ہوں, 3 طرح کی عورتوں سے اپنے مرد کو, اپنے شوہر کو یا اپنے پیار کرنے والے کو دور رکھو. ایک وہ عورت جو اپنے آپ کو سجا سنوار کے اور بہت زیادہ جو ہے وہ بولنے کی شوقین اور بہت زیادہ سجنے سنورنے کی شوقین ہو. اگر ایسی کوئی عورت آپ کے ارد گرد ہے, بے شک آپ کی بہن ہے, بے شک آپ کی بھابھی ہے, بے شک آپ کی کوئی رشتہ دار ہے, بے شک آپ کی دوست ہے, اس کو اپنے شوہر سے دور رکھیں. وہ عورت جو چلبلی ہے, جسے میں چھچوری عورت کہتی ہوں, میں یہی جملہ یوز کرتی ہوں ایسی عورت کے لیے, جس کو سجنے بننے سنورنے, کلر, لپسٹکیں, چیزیں, معاملات, کھانے پینے کا, عیاشی کرنے کا بہت شوق ہے, اس عورت کو اپنے جو ہے وہ شوہر سے دور رکھیں, چاہے یہ عورت آپ کی رشتہ داری کیوں نہیں ہے. دوسری خاص بات, وہ عورت جو بہت باتونی ہے, باتیں کرنے کا بہت شوق ہے, ایکسٹرا اس کی بھی بات کر لی, اس کی بھی بات کر لی, اس کے پاس بہت ہیں باتیں کرنے کے لیے, اس کے پاس باتیں کرنے کا جو ہے وہ فن ہے, اور وہ باتوں سے مرد کو گھیرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ایک وہ عورت. تیسری وہ عورت, اس سے جو ہے وہ اپنے مرد کو دور رکھیں جو بہت آپ کو جو ہے شریف دکھتی ہے, جو آپ کو ایسی شریف دکھتی ہے کہ وہ نہ بولتی ہے, نہ بات کرتی ہے, نہ ہی جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ کسی کنٹروورسی کا حصہ بنتی ہے. ایسی عورت کی طرف مرد خود بخود اٹریکٹ ہو جاتا ہے. کبھی بھی بولنے والی, بہت زیادہ بولنے والی عورتیں مردوں کو اسپیسیفک وقت کے لیے پسند آتی ہیں جو وہ اپنا دل بہلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ادروائز ان کو شادی کے لیے ایسی عورتیں پسند ہوتی ہیں جن کی نہ زبان ہو, نہ کان ہو, اور نہ شاید وہ آنکھیں ہوں کہ وہ دیکھ نہ سکیں, ہوں لیکن وہ ان کو چھپانے کی صلاحیت رکھتی ہوں. کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو صرف جی حضوری کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے, یہی سب کچھ ہے, شوہر جو مرضی کر رہا ہو باہر جا کے انہیں کوئی کنسرن نہیں ہوتا. ایسی عورتیں جو ہے وہ انہیں شوہر جو ہے وہ بڑے خوش اسلوبی سے جو ہے وہ اپناتے ہیں. ایسی عورت, یہ 3 طرح کی عورتوں سے جو ہے وہ شوہروں کو دور رکھیں. اگر آپ کے ارد گرد آپ کے رشتہ داروں میں بھی کوئی ایسی عورتیں ہیں تو آپ ان کے گھر مت جائیں, اپنے شوہر کو ان سے جو ہے وہ مت ملوائیں. یہاں پر جو ہے وہ بیویاں خود اپنی دوستوں سے ملوا رہی ہوتی ہیں, پھر وہی دوست جو ہے وہ گھر خراب کر دیتی ہے. اپنی جو ہے وہ رشتہ داروں سے ملوا رہی ہوتی ہیں, نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہاں تک جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ کیسز آئے کہ جہاں پر دیور بھابھی تک کے جو ہے وہ معاملات سامنے آ گئے. تو اس وقت وہ شوہر کیا کرے کہ جس کی بیوی جو ہے وہ اس کے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات بنائے ہوئے ہیں, وہاں پہ انسان جو ہے وہ کیا کرے. رشتوں کے تقدس کو ہم نے پامال کر دیا, ہم نے رشتوں کے تقدس کو سمجھا ہی نہیں, ہم نے جانا ہی نہیں کہ ایک بھابھی جو ہے وہ ماں کی جو ہے وہ جگہ پر ہوتی ہے. بھابھی کا جو ایک رتبہ ہے نا وہ ماں کی جگہ پر ہے. ایک دیور کو اور ایک جیٹھ کو اس کو ماں کے طور پر جو ہے وہ دیکھنا چاہیے, بہن کے روپ میں دیکھنا چاہیے, وہ اسے بھابھی کے روپ میں دیکھ رہا ہے. اس کی سب سے بڑی کنٹروورسی جو اس وقت ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے وہ اس وجہ سے بھی چل رہی ہے کہ یہاں پر اس طرح کی فلمیں, اس طرح کے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں جس میں جو ہے وہ ان کریکٹرز کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے, باقاعدہ طور پر جو ہے وہ غلط دکھایا جاتا ہے اور اپنے ہی رشتوں کے ساتھ غلط دکھایا جاتا ہے. وہی ہمارا معاشرہ جو ہے اس کو کلک کرتا ہے اور ہمارا معاشرہ جو ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ چل پڑتا ہے. معاشرے میں تضاد آنے کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ اپنے فلموں اور ڈراموں میں غلط چیزیں دکھا رہے ہیں. کسی ایک رائٹر کی سوچ جو ہے وہ پورے معاشرے کو برباد کر رہی ہے. اس پر کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا, اور جب کوئی بات کرتا ہے تو اس پہ اسپیسیفک بات کر کے ختم کر دی جاتی ہے. اپنے گھروں میں اپنی بیویوں پہ نظر رکھیں,
اپنے شوہروں پہ بھی نظر رکھیں. یہ آزاد چھوڑنے کا کانسیپٹ یہ والا وہ دور ہی نہیں ہے آپ آزاد چھوڑ دیں. کس طرح آزاد چھوڑ دیں گے آپ؟ آزاد چھوڑیں گے کوئی ڈر تو خوف تو ہونا چاہیے بندے کو کہ بھائی میری بندی کو پتہ چل گیا تو وہ یہ کام کر دے گی. میں یہ نہیں کہتی کہ ہر وقت مسلط رہیں, میں یہ نہیں کہتی کہ ہر وقت جو ہے وہ نظر رکھ کے جو ہے بیٹھے رہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کھلاؤ سونے کا نوالا مگر دیکھو شیر کی نظر سے. میاں بیوی کا رشتہ بہت کرٹک ہے, اتنا آسان نہیں ہے نبھانا. یہاں پر اتنی ورائٹی آ چکی ہے عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی کہ عورتیں بھی مردوں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں اور مرد بھی عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, گھر نہیں بسا رہے. بیوی شریف ہے تو شوہر جو ہے وہ شریف نہیں ہے, شوہر شریف ہے تو بیوی شریف نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کیا کانسیپٹ ہے. جب میں یہ اللہ کی آیت کو پڑھتی ہوں, سنتی ہوں کہ مومن مردوں کے لیے مومن عورتیں اور بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں جو ہے وہ اللہ نے بنائی ہیں, تو مجھے اللہ کی وحدانیت پہ اور زیادہ یقین اور ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کسی غلط بندے کو کسی غلط جو ہے وہ عورت کے ساتھ ہی سیٹ کرتا ہے. اکثر لوگ آپ کی زندگی سے چلے جاتے ہیں, جیسے ہم شروع میں محبت کی بات کر رہے تھے. محبت میں آپ کا ٹوٹنا اس بات کا بھی ایلیمنٹ ہے کہ وہ شخص آپ کے قابل ہی نہیں تھا. اللہ نے بدکار مرد کے لیے بدکار عورت ہی رکھی ہے, اور وہ بدکار عورت کے ساتھ ہی خوش رہے گا, وہ آپ کے ساتھ خوش نہیں رہے گا. اچھی عورت اگر غلطی سے غلط مرد کے ہاتھ لگ گئی ہے تو وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا, وہ رشتہ نہیں نبھائے گا, کیونکہ وہ اللہ ہی نہیں چاہتا. وہ کسی سرکمسٹانسز میں آپ نے اپنی جو ہے وہ جذبات میں آ کے غلطیاں انسان خود کرتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. یا آپ کی قسمت میں جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں, قسمت کی چیزیں لوگ کہتے ہیں ہماری قسمت میں تھا. میں قسمت کو نہیں مانتی, میں کہتی ہوں قسمت آپ خود بناتے ہیں. آپ کی دعا سے آپ کی قسمت بدلتی ہے, آپ کا ایک ایک سٹیپ آپ کی قسمت جو ہے وہ بنا رہا ہے. لیکن لوگ یہاں کہتے ہیں میری قسمت ہی خراب ہے. کیسے قسمت خراب ہے؟ آپ نے کوشش نہیں کی. آپ نے بھی بتایا کہ میری 15 سال کی جرنی ہے, میں بچپن سے 2 کلاس سے جو ہے وہ محنت کرتی آ رہی ہوں. اگر میں ہار مان جاتی, اگر میں ڈر کے بیٹھ جاتی اور میں اپنے کام کو چھوڑ دیتی اور میں ایک چھوٹے چینل پر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی, ایک نارمل سے چینل پر جہاں پہ لوگوں کو اتنی شہرت نہیں ملتی, جہاں سے لوگ اتنے جو ہے وہ جلدی کلک نہیں کرتے, 12 سال میں اس چینل پر جو ہے وہ بیٹھی رہی. 12 سال کا میرا ان کے ساتھ جو ہے وہ سفر. میں نے کتنا صبر کیا ہوگا اس مقام تک پہنچنے کے لیے. صبر کہاں ہے لوگوں میں؟ کہاں کرتے ہیں؟ شارٹ کٹ لیتے ہیں, شارٹ کٹ لیتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی ایک تعلق رہا اور ہم نے جو ہے وہ ساتھ کام کیا, لیکن کبھی کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ ڈاکٹر نبیہ کو ہم نے غلط پایا. نہیں کر سکتا کوئی کلیم, کیونکہ ڈاکٹر نبیہ نے غلط نہیں کیا. اسی لیے ڈاکٹر نبیہ لوگوں کو بھی یہی کہے گی کہ غلط نہیں کرنا. بالکل صحیح. اگر آپ غلط کریں گے تو آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا. ایک کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں, ایک کسی کے ساتھ جو ہے وہ محبت میں زیادتی نہ کریں. یہ 2 کام نہ کریں, آپ کی زندگی آرام سکون سے گزرے گی, ورنہ پھر آپ کی نیندیں بھی حرام ہوں گی, نیند کی گولیاں بھی کھا کے سونا پڑے گا. زیادتی کسی قیمت پہ میرا اللہ معاف نہیں کرتا. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ, آپ تشریف لائیں اور اتنی اچھی اچھی باتیں بتائیں. آپ نے اتنے اچھے اچھے مفید مشورے دیے ہیں, خاص کر جو میاں بیوی کے تعلق کے اندر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے کوئی کنفلکٹ چل رہا ہے, مسائل چل رہے ہیں, تو آج کا پوڈ کاسٹ دیکھ کے بہت زیادہ ظاہر ہے کہ آگاہی ملی ہے چیزوں کے حوالے سے. باقی ڈاکٹر صاحبہ کے پیجز کے اوپر آپ ان سے رابطہ کر کے, ان کے جو گیون نمبر ہے ان پہ رابطہ کر کے, اگر کوئی سیشن لینا چاہ رہا ہے, اگر کوئی کوچنگ لینا چاہ رہا ہے, اگر کوئی رہنمائی لینا چاہ رہا ہے, تو ان کی ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں اگین وہی جو اپنے پوڈ کاسٹ میں کہتا ہوں کہ میرے ایڈیٹر صاحب اگر مہربانی کر دیں اور ڈاکٹر صاحبہ کے نیچے کنڈینشل چلا دیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی, لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا. وہ کوئی پہنچنا چاہے گا وہ پہنچ جائے گا, کیونکہ جب بھی ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں تو ایک لائن لگ جاتی ہے کہ ان سے رابطہ کیسے کرنا ہے. تو یہ دو طرفہ چیز ہوتی ہے. تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے ایڈیٹر صاحب, یہ آنر ہی جائے گا سارے کے سارے, یہ کاٹنا نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی میں ٹیم کے بھی نمبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں, وہ نیچے دے دیجیے تاکہ لوگ اس سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکیں اور مزید ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہو سکے. میں ایک دفعہ پھر سے ڈاکٹر صاحبہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائی ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.